محترم صدر، محترم وائس چانسلر صاحب، محترم اساتذہ، محترم مہمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کچھ اعتقادی کے لحاظ سے نہیں، واقعاتی حیثیت سے ایک بہت جامع شخصیت تھی، اور اس میں مورخ کو، سوانح نگار کو مختلف چیزوں کا ذکر کرتا ہے۔ اگر ہم نبی کے معنی محدود لیں کہ وہ دین سکھاتا ہے، تو آپ نے ہمیں دین کی تعلیم دی، اور اس کے بعد دوسری حیثیتیں بھی ہیں اس میں، سیاسی اور عسکری وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اس کے محدود معنی ہوں گے۔ اگر اس کے وسیع معنی لیں تو وہ تمام کام جو آپ نے انجام دیے وہ سب بھی گویا نبوت کے اجزاء ہوں گے، نبوت کی شاخیں ہوں گی۔ بہرحال جو بھی معنی لیں، سہولت یہ ہے کہ آپ کے انجام دادہ کارناموں کا میں علیحدہ ذکر کروں، کیونکہ ایک نشست میں ساری چیزوں پر روشنی ڈالنی ناممکن ہوگی۔ اور ظاہر ہے کہ پہلی چیز دین ہی ہوگی، کیونکہ آپ کے کارناموں میں سب سے ممتاز، سب سے اہم، اور جس کے لیے آپ ساری عمر کوشش کرتے رہے، کم از کم نبوت سے لے کر وفات تک، وہ دینی مسائل ہیں۔ دین کے سلسلے میں اتفاق سے، خوش قسمتی سے ہمیں ایک سہولت یہ حاصل ہے کہ خود ایک حدیث میں اس کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک حدیث جو صحاح ستہ کی ساری ہی کتابوں میں ہے، بخاری، مسلم وغیرہ میں بھی، اور جس کے متعلق ایک روایت میں یہ بھی صراحت آئی ہے کہ وہ حضور کی زندگی کے آخری سالوں کا واقعہ ہے، بلکہ شاید آخری سال کا واقعہ ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ ایک دن ایک اجنبی مسجد نبوی میں داخل ہوتا ہے جسے کوئی نہیں پہچانتا تھا۔ اس کا جسم، اس کے جسم پر نہایت براق سفید کپڑے تھے، اور اس کے سر کے بال نہایت ہی سیاہ تھے۔ غرض کچھ اس طرح کی تشریح کے بعد یہ لکھا ہے کہ وہ رسول اللہ کے سامنے پہنچا اور آپ کے سامنے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا اور پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا چیز ہے؟ حضور نے اس کی تشریح فرمائی۔ اس جواب کے اختتام پر یہ اجنبی سائل کہتا ہے، ہاں بہت ٹھیک کہا، تم نے بہت ٹھیک کہا۔ اور راوی کہتے ہیں ہم سب لوگ صحابہ حیرت زدہ تھے، یہ کیا بات ہے کہ وہ پوچھتا بھی ہے اور اس کی توثیق بھی کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے دوسرا سوال کیا جو یہ تھا کہ اسلام کیا چیز ہے؟ اسلام اپنے محدود معنی میں یہاں لیا گیا ہے، اس کی حضور نے تشریح فرمائی۔ اس کے اختتام پر بھی یہی جواب ملا کہ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو۔ پھر پوچھا کہ احسان کیا چیز ہے؟ اس احسان کی بھی حضور نے تشریح فرمائی، اور اس کے متعلق بھی وہی رد عمل ہوا کہ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو۔ اس کے بعد اس نے ایک آخری سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور کے الفاظ یہ تھے کہ اس بارے میں سائل سے زیادہ مجھ کو کوئی علم نہیں ہے، یعنی نہ میں جانتا ہوں نہ تم جانتے ہو، صرف خدا ہی جانتا ہے۔ تو اس کے بعد وہ شخص اٹھا اور باہر نکل پڑا۔ حضور نے کسی صحابی سے کہا کہ دیکھو یہ ہے کون؟ وہ اس کے پیچھے گئے اور چند ہی لمحوں میں واپس آ کر کہنے لگے وہ تو لاپتہ ہو گیا ہے، معلوم نہیں اسے زمین اگل گئی، آسمان کھا گیا، اس کا قطعاً کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اس کے بعد جو واقعہ پیش آیا وہ دو روایتوں میں دو مختلف طرح سے بیان ہوا ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور نے فوراً ہی کہا، اور دوسری روایت میں ہے کہ چند دن کے بعد کہا کہ یہ شخص جبریل تھا، جبرائیل علیہ السلام، فرشتہ جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آیا تھا۔ اور جس روایت میں یہ ہے کہ کئی دن کے بعد یہ ہوا، تو اس میں اس جملے کا مزید اضافہ ہے، آج تک میں جبریل کو پہچاننے میں
اتنی تکلیف نہیں مجھ سے یعنی نہ پہچان سکوں ایسا کبھی پیش نہیں آیا سوائے آج کی. گویا اگر جبریل امتحان کے لیے آئیں تو یہ قطعاً ضروری نہیں کہ رسول بھی ان کو پہچان سکیں، بلکہ نہ پہچاننا ہی لازمی ہوتا ہے. بہرحال جو بھی ہو، اس حدیث میں ہم کو 3 چیزوں کی تفصیل دی گئی ہے. ایمان کیا چیز ہے، اسلام کیا چیز ہے، احسان کیا چیز ہے. اور اسی کو میں نے دوسرے الفاظ میں دوسری اصطلاحوں میں بیان کیا ہے کہ عقائد اور عبادات اور تصوف. مضمون طویل ہے اور یہ کہنا مشکل ہے کہ اس کے متعلق میں کافی معلومات آپ کو مہیا کر سکوں. اور ویسے بہت زیادہ دلچسپ بھی نہیں ہوگا اس معنی میں کہ ہر شخص جانتا ہے کہ ایمان سے کیا مراد ہے، اللہ کو ایک ماننا اور رسول کو ماننا. اسی طرح عبادات سے بھی ہم میں سے ہر شخص واقف ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ 4 چیزیں ہم پر فرض ہیں. اور کچھ تصوف سے بھی کچھ ویگ سا نوشن ہر شخص کو حاصل ہے کہ اس میں کچھ تسبیح پڑھنا، درود پڑھنا، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اگر ہم غور کریں تو ان سوالوں کا جواب بہت دلچسپ بن جاتا ہے اگر ہم اس کا مقابلہ کریں اور مذہبوں کی چیزوں سے. مثلاً عقائد کی چیزیں، ایمان کا مسئلہ، اس کا رسول اکرم نے جواب یہ دیا تھا کہ خدا پر ایمان لائیں اور فرشتوں کے وجود پر ایمان رکھیں اور اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان رکھیں اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں پر ایمان رکھیں. آخرت پر یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے، حساب کتاب کی عقیدے پر اپنا ایمان رکھیں. اور آخری چیز، نیکی اور برائی ہر چیز کے خدا کے طرف سے ہونے پر ایمان رکھیں. اگر ہم صرف اسی پر اکتفا کریں تو شاید زیادہ ہمیں دلچسپی نہیں ہوگی ہم مسلمانوں کو، کیونکہ ہم اس سے واقف ہیں. لیکن اگر ہم اس کا مقابلہ کریں دوسرے مذہبوں کے عقائد سے تو اسلام کی فوقیت نظر آتی ہے اور اس میں ایسے نکتے نظر آتے ہیں جس پر واقعی آدمی سر دھننے لگتا ہے. آغاز اس کا ہے اللہ پر ایمان لانے سے. یہ چیز دنیا کے بہت سے مذہبوں میں پائی جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لائیں. بعض دین اللہ کے ایک ہونے کے قائل ہیں، صراحت سے بیان بھی کرتے ہیں، مثلا یہودیوں کا دین. حتیٰ کہ عیسائی بھی، جن کے متعلق مسلمانوں کے عوام الناس کا یہ تصور ہوتا ہے کہ وہ تثلیث پر ایمان رکھنے کے باعث ایک طرح سے ایک نہیں 3 خداؤں کو مانتے ہیں. اسی طرح پارسیوں کا مذہب ہے، وہاں بھی خدا کے ایک ہونے پر ایمان رکھا گیا ہے. ہندوؤں کے ہاں بھی بعض قسمیں ایسے ہیں جہاں توحید ربانی ان کے ایمان کا جز ہے. یہ چیزیں بہت ہیں جو ہم کو ہر جگہ ملیں گی. لیکن خود ان میں بھی اگر ہم غور سے دیکھیں تو نظر آتا ہے کہ اسلام کا نظریہ توحید زیادہ معقول، زیادہ سادہ اور زیادہ اچھا ہے بنسبت اور دینوں کی تعلیم کے. مثال کے طور پر عیسائیوں کے ہاں، جیسا میں نے ابھی آپ سے بیان کیا کہ تثلیث پر ایمان رکھا جاتا ہے. اور کسی عیسائی سے پوچھو اور اس سے کہو کہ تم 3 خداؤں پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم سے لڑ پڑے گا اور کہے گا کہ قطعاً نہیں، ہم ایک ہی خدا کو مانتے ہیں اور یہ خدا کے 3 گویا مظہر ہیں کہ باپ اور بیٹا اور روح القدس. میں زیادہ تفصیلوں میں جا نہیں سکوں گا، صرف چند اشارے کروں گا کہ ان کا یہ بیان، عیسائیوں کا یہ بیان کہ تثلیث سے مراد توحید ہی ہے، بعض وقت اندرونی تردید کے باعث ہمیں اسے قبول کرنا ناممکن ہو جاتا ہے. چنانچہ ابھی حال میں کوئی 1.5 سال کا عرصہ ہوا، پیرس میں
پروٹسٹنٹ چرچ کی طرف سے مجھے دعوت آئی تھی کہ ایک لیکچر دوں کسی اسلامی موضوع پر، وہ اسلامی عقائد وغیرہ کا اس میں ذکر تھا، اور وہاں میرا تعارف کراتے ہوئے یونیورسٹی کے وائس چانسلر کہیے، ریکٹور وہاں نام دیا جاتا ہے، انہوں نے بظاہر مجھ کو سمجھانے کے لیے یہ اصرار سے اور تکرار کے ساتھ کہا کہ عیسائی 3 خداؤں کو نہیں مانتے، وہ ایک ہی خدا کو مانتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے اپنی تقریر شروع کی اور اس کا مجھے جواب دینا ایک معنی میں ضروری ہو گیا۔ میں نے کہا کہ اگر عیسائی واقعی صرف ایک خدا کو مانتے ہیں تو بسر و چشم، لیکن عیسائیوں کے ہاں ایک طرف یہ اصرار کے ساتھ ادعا ہے کہ خدا ایک ہے، اور دوسری طرف ان کا جو آمنت باللہ کی طرح کی چیز ہے، کریڈ، اس میں ایسی چیزیں بیان ہوتی ہیں جو اس کی تائید نہیں کرتی ہیں بلکہ تردید کرتی ہیں۔ غالباً آپ کو علم ہوگا کہ جس طرح مسلمانوں کے ہاں آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی کی طرح کی ایک کریڈ پایا جاتا ہے، عیسائیوں کے ہاں بھی ہے، جس کے الفاظ کا مبیش اس طرح ہوتے ہیں: میں خدا پر ایمان لاتا ہوں اور خدا کے اکلوتے بیٹے حضرت عیسیٰ پر ایمان لاتا ہوں، جن کو فلاں بادشاہ کے زمانے میں تکلیف دے کر صلیب پر مارا گیا، پھر وہ جہنم میں گئے، 3 دن وہاں رہے، اس کے بعد آسمان پر گئے اور وہاں خدا کے داہنے ہاتھ پر بیٹھے۔ آئندہ زمانے میں وہ دوبارہ آئیں گے تاکہ زمین پر زندوں اور مردوں کا حساب لیں۔ پھر اس کے بعد کچھ اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں کہ خدا کی عظمت ہے جو ہمیشہ جاری رہے گی وغیرہ۔ تو میں نے اشارہ کیا کہ اگر یہ عقیدہ ہے کہ خدا حضرت عیسیٰ آسمان پر جانے کے بعد، میں اور چیزوں کو چھوڑ دیتا ہوں کہ وہ جہنم میں گئے وغیرہ، وہ اس وقت بحث کی چیز نہیں ہے، اگر وہ آسمان پر جانے کے بعد خدا کے داہنے ہاتھ پر بیٹھے تو کوئی شخص اپنے داہنے ہاتھ پر خود نہیں بیٹھ سکتا۔ اس کے معنی یہی ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ الگ چیز ہیں اور خدا الگ چیز ہے، اور خدا کے وہ معزز مہمان ہو سکتے ہیں کہ خدا کے داہنے ہاتھ پر بیٹھتے ہیں، لیکن خدا وہ خود نہیں ہو سکتے، کیونکہ کوئی شخص اپنے داہنے ہاتھ پر نہیں بیٹھ سکتا۔ تو اس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ عیسائیوں کے ہاں توحید کا تصور ہونے کے باوجود اس کا فارمولیشن وہ بعض وقت اس طرح کرتے ہیں جو قابل قبول نہیں رہتا، اپنے آپ کی تردید کر لیتا ہے۔ غرض توحید کے متعلق مسلمانوں کا جو تصور ہے وہ اتنا سادہ ہے اور اس میں اتنا زور دیا گیا ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز ہمیں دوسرے مذہبوں میں نہیں ملتی۔ ابھی میں نے پارسیوں کے مذہب کا ذکر کیا، زرتشت بھی خدا کے ایک ہونے کا قائل ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہاں سنویت یعنی 2 خداؤں کا تصور پیدا ہو گیا، شاید نیک نیتی سے۔ وہ یہ ہے، زرتشت کہتا ہے کہ برائی کو خدا کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا، نہ صرف یہ کہ خدا خود برا کام نہیں کرتا، بلکہ یہ بھی کہ برائی کا پیدا کرنے والا بھی خدا نہیں ہو سکتا۔ یہ خدا کی ذات کے منافی ہے کہ خدا جیسی پاک ہستی اور ذات برائی کو پیدا کرے، لہذا وہ کہتا ہے کہ ایک برائی کا خالق ہے اور ایک بھلائی کا خالق ہے، 2 الگ خالق ہیں۔ نیت بہت ٹھیک ہے، خدا کی عظمت کا احترام کرنے کے لیے وہ کہتا ہے کہ خدا برائی پیدا نہیں کرتا، لیکن سوال یہ ہے کہ دنیا میں چونکہ اکثر اوقات برائی کو غلبہ حاصل ہوتا ہے اور بھلائی کو شکست ہوتی ہے، کم از کم بہت سی صورتوں میں، اگر اکثر صورتوں میں نہ بھی ہو تو بہت سی صورتوں میں ایسا ہوتا ہے، تو کہ کیا معنی ہوئے؟ جو بھلائی کا خدا ہے وہ مغلوب ہو جاتا ہے اور جو برائی کا خدا ہے وہ غالب آ جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ذات مغلوب ہو کیا ہم اسے خدا تسلیم کریں؟ تو یہ دشواریاں جو علمی نقطہ نظر سے اس طرح کے تصورات میں پیدا ہوتی ہیں وہ اسلامی تعلیم توحید میں بالکل نہیں ہے،
بلکہ وہاں ایک ایسا زور دیا گیا کوئی خدا نہیں ہے سوائے خدا کے. تو ایک طرف نفی ہے کامل اور دوسری طرف استثناء کے ذریعے سے محدود بھی کر دیا کہ صرف یہی خدا ہو سکتا ہے. تو اتنے زور کے ساتھ بیان کرنا کسی اور مذہب کی تعلیم میں نظر نہیں آتا. حتیٰ کہ یہودیوں کے ہاں بھی صرف اتنا ہے کہ خدا ایک ہے، لیکن یہ جو زور ہے لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے بجز خدا کے، ایسی چیز یہودیوں کی تعلیم میں بھی ہمیں نظر نہیں آتی. اس کے بعد دوسرا عقیدہ فرشتوں کا کے متعلق ہے. اس کو بھی اکثر مذہب قبول کرتے رہے ہیں. زرتشت کے ہاں بھی ہے، یہودیوں کے ہاں بھی ہے، عیسائیوں کے ہاں بھی ہے، مسلمانوں کے ہاں بھی ہے. میں وقت بچانے کے لیے اس میں زیادہ اس وقت بحث نہیں کروں گا. اس کے بعد کا جو لفظ ہے ہمارے عقائد کا، کتابیں، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر میں ایمان لاتا ہوں، یہ اتنا اہم جملہ ہے کہ اس کی مماثل کوئی چیز ہمیں دوسرے مذہبوں میں نہیں ملتی. وہ یہ ہے کہ اگر یہاں یہ کہا جاتا کہ میں کتاب پر ایمان لاتا ہوں یعنی قرآن پر، تو صرف ایک کتاب ہوتی. ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ نہیں، ایک نہیں، خدا کی بھیجی ہوئی ساری کتابوں پر ایمان لانے کی ضرورت ہے. گویا فراخ دلی، وسیع القلبی ایک طرف اور دوسری طرف ایمان کا عالمگیر ہونا اور ابتدا سے لے کر قیامت تک مسلسل جاری رہنا، یہ اس لفظ کے اندر نظر آتا ہے. کیونکہ اگر میں کتابوں پر ایمان لاؤں تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد علیہ السلام تک جتنی بھی کتابیں آئی ہیں وہ سب مختلف لوگوں کی نہیں، میری اپنی کتابیں ہیں. مثلاً توریت یہودیوں کی ہی کتاب نہیں ہے، میری بھی کتاب ہے. انجیل عیسائیوں ہی کی کتاب نہیں ہے، میری بھی کتاب ہے. یہ تصور جو اسلام کے ایک عالمگیر ہونے اور ہمیشہ جاری رہنے والی مسلسل چیز کا جو نام ہے، ایسی تعلیم ہمیں دوسرے مذہبوں میں نہیں ملتی. عام طور پر دوسرے مذہب یہ کہتے ہیں کہ سارے دوسرے مذاہب غلط ہیں، جھوٹے ہیں، انہیں چھوڑو، صرف میرا مذہب سچا ہے. میں بطور مسلمان کہ میں بھی یہی کہوں گا کہ میرا ہی مذہب سچا ہے، لیکن دوسرے مذہبوں کو میں ہمیشہ سے غلط رہنے والی چیز نہیں کہتا. میں کہتا ہوں کہ ان میں سے کئی مذہب ایسے ہیں، بہت سے مذہب ایسے ہیں جو سچے مذہب ہیں. عیسائیوں کا اور یہودیوں کا اور حضرت ابراہیم کی امت کا، حضرت نوح کی امت کا، جو بھی مذہب رہے ہیں خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے، وہ سچے اور درست اور الہی مذہب ہیں. اس کے باوجود میں ان پرانے مذہبوں پر عمل نہیں کرتا. کیوں؟ محض اس لیے کہ جس شخص نے پہلی کتاب بھیجی اسی خدا نے کچھ دنوں کے بعد ایک دوسری کتاب بھیجی کہ اب آئندہ سے اس دوسری کتاب پر عمل کرنا. تو اگر میں اس دوسری کتاب کی جگہ پہلی کتاب ہی پر عمل جاری رکھوں تو خدا کی اطاعت نہیں ہوگی بلکہ خدا کی نافرمانی ہی ہوگی. اسی لیے اسلامی تعلیم یہ ہے کہ خدا کی بھیجی ہوئی ساری کتابیں خدا ہی کا حکم ہیں اور اسی بنا پر ہمارے لیے ایک قابل احترام چیز ہے. صرف ہم اس قانونی اصول کی بنا پر کہ آخری احکام واجب التعمیل رہتے ہیں اور اس سے پہلے کے احکام گویا منسوخ سمجھے جاتے ہیں، اس اصول کی بنا پر ہم آخری کتاب پر عمل کرتے ہیں، اس سے پہلے کی کتابوں پر عمل تو نہیں کرتے لیکن ان کو تسلیم کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں. تو اس میں ایک نفسیاتی فائدہ اور بھی ہے. اگر میں کسی ہندو، کسی یہودی یا کسی عیسائی کو صرف یہ کہوں کہ تیرا مذہب جھوٹا ہے، تیری نجات کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ تو اسلام قبول کرے اور تیرے پاس کی جو کتابیں ہیں وہ لغو اور جلا دینے کے قابل کتابیں ہیں، تو اس کے دل کو دکھ ہوگا اور غالباً وہ جوش غضب میں اس قدر متعصب ہو جائے گا کہ اس کے بعد کے جملے جو میں اسے بیان کروں گا اسلام کی حقانیت کے متعلق، وہ ان کے سننے کے لیے بھی تیار نہیں رہے گا. اس کے برخلاف اگر میں اس سے یہ کہوں کہ نہیں، تمہارا دین بھی سچا دین رہا ہے، تمہارے ہاں کی جو کتاب ہے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب ہے
اور اسی اللہ نے جس نے تمہیں یہ کتاب دی ایک نئی کتاب اب بھیجی ہے، تم اس کو پڑھو اور دیکھو کہ اس میں کیا بیان ہوا ہے، تو وہ نسبتاً زیادہ خوش دلی کے ساتھ اس کے پڑھنے اور غور کرنے کے لیے تیار ہو سکے گا۔ بالکل یہی چیز تیسری چیز پر بھی صادق آتی ہے، رسولوں پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا۔ صرف اگر رسول پر ایمان لانے کا حکم دیا جاتا تو پیغمبر اسلام اس کے واحد گویا مفہوم سمجھے جاتے اور دوسرے انبیاء پر ہمیں ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہاں بھی وہی فراغ دلی، وسیع القلبی اور تحمل، ٹالرنس نظر آتا ہے کہ سارے انبیاء پر ایمان لانا ایک مسلمان کا واجبی فریضہ ہے۔ غالباً ہمارے نوجوان طلباء میں سے بعض کو پہلی مرتبہ یہ بات سننے کا موقع ملے گا۔ ایک حدیث میں جو میں نے مسند احمد بن حنبل میں پڑھی ہے، بعض دیگر کتابوں میں بھی یہ لکھا ہے، ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم سے لے کر مجھ تک اللہ نے 1,24,000 نبی بھیجے، جن میں سے 315 رسول تھے، یعنی 315 کو کتابیں دی گئیں اور باقی 1,23,000 اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ نبی تھے، جو اپنے سے پہلے کے نبی کی اگر کوئی کتاب تھی تو اسی کتاب پر عمل جاری رکھتے تھے۔ تو 1,24,000 نبی اگر تھے تو اصولاً ان کو ساری دنیا کا ہونا چاہیے اور مختلف زبانوں کا ہونا چاہیے کہ ایک ہی زمانے میں 1,24,000 کی کوئی ضرورت نہیں رہتی، ایک واحد نبی کافی ہوتا ہے۔ مختلف زبانوں میں، مختلف ملکوں میں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ہی زمانے میں 2 مختلف ملکوں میں 2 نبی ہوں، زائد نبی ہوں۔ بہرحال رسول اکرم نے اس کی تعداد تو بیان فرما دی لیکن ان کے نام بیان نہ فرمائے، اور غالباً بیان فرما سکتے بھی نہ تھے، کیونکہ اگر 1,24,000 آدمیوں کے میں نام لکھنا چاہوں تو وہ بھی ایک ضخیم کتاب بن جائے، صرف نام ہی نام ہوں گے۔ اگر اس میں مزید تفصیل ہوں، ان کی حالات بیان ہوں، ان کی تعلیم بیان ہو، ان کی سوانح عمری ہو، تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 1,24,000 جلدوں کی کتاب لکھنی پڑے گی، جس کا استعمال، جس سے استفادہ عملاً ناممکن ہو جائے گا۔ پیغمبر کا کیا مفہوم ہے؟ شاید یہ مختصراً میں آپ سے عرض کروں تو اچھا ہوگا، کیونکہ اس بارے میں مختلف مذہبوں میں کچھ تھوڑا سا فرق نظر آتا ہے۔ بعض مذہبوں میں تصور یہ ہے کہ خدا انسان کے قالب میں جنم لیتا ہے اور یہ شخص، یہ مثلا نبی جس کے اندر خدا حلول کیا ہوتا ہے، وہ وہی کرتا ہے جو خدا چاہے، وہی کہتا ہے جو خدا چاہے، یعنی خدا ہی بولتا، خدا ہی کرتا اور خدا ہی انجام دیتا ہے وہ کام جو بظاہر یہ انسان کرتا ہے۔ تو نبی کا ایک تصور یہ رہا ہے کہ خدا کسی انسان کے اندر جنم لے، حلول کر جائے۔ دوسرا تصور یہ ہے کہ خدا اپنا پیام بھیجتا ہے کسی اپنے انتخاب کردہ آدمی کے پاس، اور یہ پیام اس تک مختلف طریقوں سے پہنچ سکتا ہے۔ کبھی تو خدا کی آواز براہ راست اس نبی کے کان تک پہنچتی ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے کہ خدا نے ان سے بات کی، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ پیام ایک فرشتہ لاتا اور انسان تک پہنچاتا ہے۔ فرشتہ کا جو لفظ ہے یہ فرستادن، فارسی کا جو بھیجنا ہے، فرشتہ کے معنی بھیجا ہوا۔ بعض وقت وہ ہستی، وہ مخلوق جسے ہم فرشتہ کہتے ہیں، عربی میں ملک کہتے ہیں، ملائکہ، وہ خدا کا پیام انسان تک لاتا ہے اور پہنچاتا ہے۔ اور ان فرشتوں میں یہ خامی نہیں ہوتی کہ پیام کا کوئی جو بھول جائیں، پیام کے پہنچانے میں کوئی غلطی کریں، یا پیام کے متعلق غلطی سے بڑھ کر جھوٹ طور سے کوئی چیز پہنچائیں، وہ ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔
جس طرح کے مثلاً میرے پاس ایک ٹیپ پر رجسٹر کرنے کا آلہ ہو تو اس آلے میں یہ امکان ہی نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے، میں کچھ کہوں وہ کچھ نوٹ کرے۔ بالکل اسی طرح سے ایک مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ فرشتے بھی انسان تک خدا کا جو پیغام پہنچاتے ہیں وہ من و ان پہنچاتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ وحی کے متعلق بھی یعنی فرشتے خدا کا پیغام انسان تک پہنچاتے ہیں، جس کو ہم اصطلاحاً وحی کہتے ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ اس بارے میں غالباً آپ کو دلچسپی ہوگی یہ معلوم کر کے کہ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں اور اسلام پر اعتراض کرنا چاہتے رہے ہیں، وہ وحی پر بھی اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ایک بیماری ہے۔ چنانچہ ایک مشہور مستشرق جو برٹش انڈیا میں انگریزی دور میں اب سے بہت پہلے کام کر چکا ہے اور جرمن تھا، جس کا نام ہے اسپرینگر۔ اسپرینگر اپنی تعلیم کے لحاظ سے ایک ڈاکٹر تھا، ایک طبیب تھا۔ چنانچہ اس نے سیرت النبی پر ایک کتاب لکھی ہے 3 جلدوں میں۔ وہ عربی دان بھی تھا، بہت بڑا مستشرق تھا، اور اپنے معلومات اس نے زیادہ تر بلکہ تماماً ہی کہنا چاہیے عربی ماخذوں پر، عربی کتابوں پر جو سیرت النبی کی ہیں مبنی کر کے وہ تالیف کی ہے۔ لیکن جہاں اس کو اپنی رائے دینے کی ضرورت پیش آئی، مثلاً وحی، اس وقت اپنی ذاتی رائے دیتا ہے، اور اس نے لکھا ہے کہ یہ مرگی کی بیماری معلوم ہوتی ہے، کیونکہ وحی کے متعلق عرب مؤلف، مسلمان مؤلف بیان کرتے ہیں کہ جب وہ آتی تو رسول اللہ کا چہرہ سرخ یا سانولا ہو جاتا تھا، اس کا رنگ بدل جاتا تھا، آپ پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے اور بے حرکت ہو جاتے تھے۔ تو کہتا ہے کہ یہ علامتیں ہیں فلاں بیماری کے بطور طبیب کے۔ میں چونکہ ڈاکٹر نہیں ہوں، میں کہہ نہیں سکتا کہ اس کا یہ بیان کس حد تک صحیح ہے۔ بہرحال اس نے یہ اعتراض کیا ہے، لیکن اس کے متعلق اگر میں اپنی رائے ظاہر کر سکوں تو وہ یہ ہے کہ اسپرینگر نے وحی کی کیفیت کے متعلق ساری چیزیں جمع نہیں کی، بلکہ صرف چند چیزیں لی اور ان کی اساس پر کہا کہ یہ علامتیں ہیں فلاں بیماری کی، جو میرے خیال میں صحیح طریقہ، علمی طریقہ، دیانتداری کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ میں نے وہ حدیثیں جمع کی جن میں وحی کے نزول کے وقت کا مشاہدہ مختلف صحابیوں سے مروی ہے۔ ہم نے دیکھا فلاں دن یکایک رسول اللہ کی حالت متغیر ہو گئی، وحی نازل ہونے لگی اور اس وقت یہ کیفیت تھی، پھر چند لمحوں کے بعد وہ حالت دور ہو گئی، رسول اللہ اپنی نارمل حالت میں آ گئے، وغیرہ وغیرہ۔ ایسی حدیثیں میں نے جمع کی۔ ان حدیثوں میں ایک چیز غیر معمولی ہے، اور اس کا اسپرینگر کے بیان میں کوئی اشارہ تک نہیں ہے چجائے کہ اس کی توجیہ اور اس سے استدلال۔ وہ یہ ہے کہ جب وحی نازل ہوتی تو سارے ہی صحابہ کہتے ہیں جن کو اس کا تجربہ ہوا ہے کہ اس وقت رسول اللہ ایک اتنے بوجھل آدمی ہو جاتے کہ اس بوجھ کا تحمل تقریباً ناممکن ہوتا۔ چنانچہ اگر آپ کسی اونٹنی پر سوار ہوں اور اس وقت وحی آنے لگے تو وہ اونٹنی آپ کو برداشت نہیں کر سکتی، مجبور ہو جاتی کہ بیٹھ جائے۔ حضرت زید بن ثابت وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی مانڈی میری مانڈی کے اوپر تھی اور ایک آیت آپ پر وحی نازل ہونے لگی۔ اتنا بوجھ ہوا، مجھے خوف ہوا کہ میری ران کی ہڈی چٹک کر ٹوٹ جائے گی۔ اگر رسول اللہ کی ذات نہ ہوتی تو میں چیخ مار کر اپنا پاؤں کھینچ لیتا۔ وہ میرے لیے تقریباً ناممکن تھا کہ اس بوجھ کو میں سہار سکوں۔ اس کی کوئی توجیہ، جیسا میں نے کہا کہ اسپرینگر کے بیان میں اور اعتراض میں نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی مؤلفوں نے جو وحی پر خیال آرائی کی ہے، وہ اس نقطے کو چپ ساتھ دیتے ہیں
اور اس کے طرف توجہ نہیں کرتے، اس سے کوئی نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ چیز میرے نزدیک اہم ہے، غیر معمولی چیز ہے۔ مجھ کو اور آپ کو وہ چیز کبھی پیش نہیں آتی، لہذا میری اور آپ کی معمولی بشری انسانی کیفیت پر مبنی کر کے میں اس کی توجیہ کبھی نہیں کر سکوں گا کہ وحی کیا چیز ہے۔ وحی صرف پیغمبر کو آتی ہے، اور پیغمبر کو بھی 24 گھنٹے وہ حالت نہیں رہتی، بلکہ کبھی کبھی جب خدا کوئی پیغام بھیجتا ہے تو اس پر وہ کیفیت طاری ہوتی ہے۔ ایک طرف یہ چیز، دوسری طرف میرے ایک دوست مصری ڈاکٹر نے مرگی کی بیماری کے متعلق کچھ معلومات طبی نقطہ نظر سے تازہ ترین جو مغربی معلومات ہیں وہ لکھے ایک مضمون میں۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ مرگی کا بیمار تشنج کی حالت میں ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے، بے قرار ہوتا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز، اس کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، آوازیں نکلتی ہیں، لیکن وہ بالکل ناقابل فہم چیزیں ہوتی ہیں۔ وہ کچھ کہتا ضرور ہے لیکن کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جسے ہم سننے والے سمجھ سکیں۔ ان حالات میں یہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آیا تشنج اور ہاتھ پاؤں مارنا، بے قرار ہو جانا، جس کا کوئی ذکر رسول اللہ کی زندگی میں اور وحی کے مشاہدات کرنے والی روایات میں ہمیں نہیں ملتا، اس لحاظ سے مرگی کا انتساب رسول اللہ کی طرف درست نہیں رہتا۔ اس کے برعکس ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ رسول اللہ ہمیشہ وحی کے نزول کے وقت بالکل ساکت و صامت ہو جاتے تھے، بے حرکت ہو جاتے تھے۔ یہ نہیں کہ ہاتھ پاؤں مارتے ہوں، تشنج کی کیفیت پیدا ہو، یہ کبھی نہیں ہوئی، کبھی بھی نہیں ہوئی، ایک دفعہ بھی نہیں ہوئی۔ دوسری چیز ہمیں یہ بھی نظر آتی ہے کہ وحی کے دوران میں بھی، شروع میں اور وحی کے ختم ہو جانے کے بعد بھی رسول اللہ کی زبان سے جو آوازیں نکلتی وہ قابل فہم عبارتیں ہوتی، یعنی قرآن کی آیتیں جن کو سن کر ہر شخص سمجھ سکتا تھا۔ یہ نہیں کہ جانوروں کی طرح کچھ چیخیں مارتا ہو جیسا کہ بیمار بعض وقت کرتا ہے جو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ بعض وقت وحی کے دوران میں رسول اللہ یہ کام کرتے تھے، انہیں کچھ آواز سے وحی سناتے، اور بعض وقت وحی کے ختم ہونے کے بعد۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، لا تحرک به لسانک لتعجل به، یعنی ابتداءً رسول اللہ جیسے جیسے وحی نازل ہوتی، جیسے جیسے فرشتہ آپ کو کچھ الفاظ پہنچاتا، سناتا رہتا، فی الفور آپ اس کو بآواز بلند دہراتے تھے۔ فوری تبلیغ منشا تھی آپ کی، نیک نیتی سے۔ تو خدا نے کہا ایسا نہ کرو، پہلے سکون کے ساتھ پوری وحی کو سن لو، وہ تمہارے ذہن سے غائب نہیں ہوگی، ہم اسے محفوظ رکھیں گے تمہارے لیے، پھر وحی کا نزول ختم ہونے کے بعد تم اسے پہنچانا دوسرے لوگوں تک۔ تو اس کے بعد سے رسول اللہ نے اپنی اس صورتحال کو بدل دیا اور وحی کے اختتام تک سکوت کرتے رہے۔ تو ان تفصیلات کی روشنی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ مرگی کی بیماری، تشنج وغیرہ اور بے معنی آوازوں کا آپ کی زبان سے نکلنا، اس کا وہاں کوئی وجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک طویل فہرست ایسی حدیثوں اور روایتوں کی ہے جس میں لکھا ہے کہ ایک دن رسول اللہ ممبر پر کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے، ایک آپ کی حالت غیر ہو گئی، یعنی وحی نازل ہونے لگی، آپ کی زبان سے الفاظ کا نکلنا بند ہو گیا، لیکن آپ ایسے چپ کھڑے رہے۔ چند لمحوں کے بعد وہ حالت دور ہو گئی، تو پھر آپ نے خطبہ دوبارہ شروع کیا اور فرمایا کہ مجھ پر ابھی یہ وحی نازل ہوئی ہے، اور اس کی تبلیغ فرما دی۔ ایک دوسری روایت یہ کہے گی کہ ایک دن رسول اللہ کھانا کھا رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں ایک گوشت کا ٹکڑا یا ہڈی تھی، ایک آپ پر وحی نازل ہونی شروع ہوئی، اور چند لمحوں کے بعد وہ حالت ختم ہو گئی، اور بدستور وہ ہڈی آپ کے ہاتھ میں تھی، گری نہیں تھی، یعنی آپ کا کنٹرول اپنی ذات پر برقرار رہا۔ ہاتھ میں جو ہڈی تھی وہ ہاتھ کی گرفت کو کم ہونے کے بعد گری تک نہیں۔
اسی طرح اور حدیثیں ہم کو ملتی ہیں جن میں یہ نظر آتا ہے کہ وحی کے نزول کے وقت رسول اپنے آپ پر کنٹرول رکھنے سے کنٹرول رکھنے کی حالت سے گویا دور نہیں ہو جاتا تھا، اسے اپنے آپ پر ویسا ہی کنٹرول رہتا جیسا کہ عام حالت میں، سوائے اس فرق کے کہ اس وقت آپ بے حرکت ہو جاتے اور اس وقت آپ کے جسم پر پسینہ نکلنے لگتا، حتیٰ کہ انتہائی شدید سردی کے زمانے میں بھی پسینے کے قطرے ایک قطار کی طرح آپ کے پیشانی سے گرنے لگتے تھے، جس کے سوا اور کوئی فرق نظر نہیں آتا، یا یہ کہ آپ کے چہرے کا رنگ غالباً خون کی گردش کی وجہ سے کہیے زیادہ سرخ ہو جاتا یا زیادہ سانولا ہو جاتا چند لمحوں کے لیے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی۔ ایک اور چیز مغربی مورخوں کی تالیف میں ملتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب وحی نازل ہوتی تو رسول اللہ لیٹ جاتے اور آپ کے چہرے کو ڈھانک دیا جاتا جیسا کہ پرانے کاہنوں کی عادت تھی۔ اس کی میں نے تلاش کی اور مجھے نظر آیا کہ آپ کے چہرے کو ڈھانک دینا اور آپ کا لیٹ جانا صرف ایک وقت پیش آیا، ورنہ عام طور پر ایسی کوئی صورت کبھی نہیں ہوئی۔ مثلاً اونٹلی پر ہیں، مثلاً ممبر پر کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے ہیں تو وہاں لیٹنے اور چہرے پر جسم پر آپ کی کسی کپڑے سے اس کو ڈھانک دینا، ایسی کوئی صورتیں کبھی پیدا نہیں ہیں۔ وہ ایک واقعہ یہ ہے، ایک دن حضرت عائشہ کے عفق کے سلسلے میں آپ پر جو جھوٹے بہتان لگائے گئے تھے اس کے سلسلے میں اس کا ذکر آتا ہے کہ آپ حضرت عائشہ سے ملنے کے لیے ان کے والدین حضرت ابو بکر ان کی بیوی کے مکان میں گئے، کیونکہ بیوی اس زمانے میں اپنے والدین کے گھر میں تھی۔ وہاں حضرت نے حضرت عائشہ سے کچھ گفتگو کی، کچھ سوال کیے، پھر ایک حضرت پر وحی کا نزول شروع ہوا۔ معلوم نہیں کس بنا پر، راوی لکھتا ہے کہ رسول اللہ لیٹ گئے اور آپ کے جس چہرے پر ہم لوگوں نے، حضرت ابو بکر اور ان کی بیوی نے، ایک چھوٹا سا کپڑے کا ٹکڑا ڈال دیا ادب کے ساتھ کہ اگر رسول اللہ کی حالت کچھ متغیر رہے تو ہم اس کو دیکھ کر مثلاً ہنسے نہیں، اس کی بے ادبی کے ساتھ اس پر نظر نہ ڈالیں۔ صرف اس ایک روایت کے علاوہ، اس ایک وقت کے واقعے کے علاوہ کبھی یہ نظر نہیں آتا کہ وحی کے نزول کے وقت رسول اللہ لیٹ جاتے ہوں اور رسول اللہ کے چہرے کو لوگ ڈھانک دیتے ہوں۔ اس لیے یہ کہنا کہ کاہنوں کی طرح کی چیز ہے وہ بھی واقعات کی روشنی میں باقی نہیں رہتی۔ ایک اور واقعے کا ذکر کیا جا سکتا ہے جس میں لیٹنے کا ذکر نہیں ہے لیکن چہرے کو ڈھانکنے کا ایک طرح کا ذکر آتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں مجھے اسلام لانے سے پہلے ذکر ملا تھا، معلوم ہوا تھا کہ پیغمبر اسلام پر وحی آتی ہے، پھر خدا نے مجھے توفیق دی، میں مسلمان ہوا تو میری تمنا تھی کہ جس وقت وحی نازل ہو رہی ہو ایسی حالت میں رسول اللہ کو دیکھوں۔ چنانچہ یہ حجۃ الوداع کا زمانہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں حضور کی مجلس میں محفل میں حاضر تھا اور میری اس تمنا سے کئی اور لوگ واقف تھے کہ وحی کے نزول کے وقت میں آپ کو دیکھوں۔ ظاہر ہے ہماری اختیاری چیز نہیں تھی، اللہ جب چاہے وحی بھیجے، میں جس وقت چاہوں اس وقت اللہ بھیجے، یہ ضروری نہیں تھا، لیکن خدا کا کرنا یہ ہوا کہ میرے اس وہاں پر موجود ہونے کے وقت ایک رسول اللہ پر وحی نازل ہونے لگی۔ حضرت عمر میرے پاس آئے، کہنے لگے تم رسول اللہ کو وحی کی حالت میں دیکھنا چاہتے تھے، اگر خواہش برقرار ہے تو آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ تو یہ راوی کہتے ہیں کہ اس وقت رسول اللہ کے سامنے ایک پردہ تھا، اس کے پیچھے رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے اور اس طرف ہم لوگ تھے۔ حضرت عمر نے اس پردے کو ذرا سا کھینچ کر مجھے کہا دیکھ لو اندر، تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ کا چہرہ سرخ ہو گیا ہے اور کچھ سانس زور سے لے رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر اس پردے کو کھینچ لیا گیا اور ہم ادب سے بیٹھے رہے، پھر چند لمحوں کے بعد وحی کی حالت ختم ہو گئی۔ ان دو واقعات کے سوا جن میں صرف ایک مرتبہ پردہ ڈالنے کا ذکر ہے اور ایک مرتبہ رسول اللہ کا پردے کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہونے کا ذکر ہے،
اور کسی روایت میں ایسی تفصیلیں نہیں ملتی جو کاہنوں کی حالت سے اور اسی طرح کی چیزوں سے مشابہت رکھتی ہو۔ بہرحال وحی کیا چیز ہے اس کی تشریح ہمارے لیے ناممکن ہے، اس لیے کہ وحی ہم میں سے کسی پر نہیں آتی۔ رسول اللہ کی حالت جیسی ہوتی تھی وحی کے وقت، مشاہدے کی بنا پر ہم اسے بیان کر سکتے ہیں۔ کچھ مشاہدے تو وہ ہیں جو میں نے آپ سے بیان کیے۔ ایک صحابی نے جرأت کر کے ایک مرتبہ براہ راست رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ پر وحی نازل ہوتی ہے اس وقت کیا ہوتا ہے؟ وہ جواب بھی دلچسپ ہے، اس کا میں مختصر ذکر کر کے اس بحث کو ختم کروں گا۔ حضور نے فرمایا کہ بعض وقت میرے کانوں میں گھنٹی بجتی ہے اور بڑی سخت تکلیف کی حالت ہوتی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے گویا میری جان نکل جائے گی، اتنی سخت وہ حالت ہوتی ہے۔ اور اس وقت میں کچھ آوازیں سنتا ہوں، وہ آوازیں مجھ پر نہ میرے دماغ میں پتھر کی طرح نقش ہو جاتی ہیں، اور اس حالت کے ختم ہونے کے بعد وہ مجھے ایسی ہی یاد ہوتی ہیں گویا کہ مجھے زبانی یاد تھی، میں ان کو لوگوں کے سامنے دہراتا ہوں۔ لیکن بعض وقت کوئی شخص نظر آتا ہے، یا تو آدمی کی شکل میں، اس وقت وہ آدمی کی طرح سے مجھے بولتا ہے۔ بعض وقت وہ کوئی پرندے کی طرح کا ہوتا ہے، یعنی ایک ایسی شخصیت، ایک ایسا انسان جسے پر بھی ہوں اور وہ آسمان کی فضا میں اڑتا رہتا ہے یا کھڑا رہتا ہے، اور وہ مجھے مخاطب ہو کر کچھ چیزیں کہتا ہے اور میں انہیں سن لیتا ہوں اور میں انہیں بھول نہیں سکتا، وہ میرے حافظے میں نقش ہو جاتی ہیں، پھر میں انہیں دہراتا ہوں۔ یہ رسول اللہ کا بیان ہے وحی کے نزول کے وقت، اور یہ الفاظ اس کے کافی اہم ہیں کہ اتنی شدید چیز ہوتی ہے کہ گویا میری جان نکل جائے گی، یہ رسول اللہ محسوس کرتے تھے اس وقت۔ اس لیے کوئی حیرت نہ ہو کہ آپ کا وزن بھی اتنا زیادہ ہو جاتا تھا کہ کسی اونٹنی کو بھی اس کا تحمل ممکن نہیں ہوتا تھا، اس سے بھی کم کسی انسان کے لیے، اور وہ محسوس کرتے تھے کہ یہ غیر معمولی حالت ہے۔ یہ ہے وحی کی کیفیت، اور اس سے زیادہ ہم کوئی اور چیز بیان نہیں کر سکتے کہ یہ ایک خصوصی کیفیت ہے جو خدا کے نبی کو ہوتی ہے، اور ہم اس کو عام انسانوں کی کیفیتوں اور ڈاکٹروں کی مرض کی تشخیص سے اس کو حل نہیں کر سکیں گے۔ اس کے بعد اسلامی عقائد میں پیغمبروں کے ذکر کے بعد آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ کے بعد والیوم الآخر یعنی یوم آخرت کا ذکر آتا ہے۔ یہ چیز نفسیاتی نقطہ نظر سے بھی اہمیت رکھتی ہے۔ عقائد کے نقطہ نظر سے تو ہمیں اس پر ایمان لانا ہی ہے، لیکن نفسیاتی نقطہ نظر سے بھی اہم ہے۔ یعنی آدمی کا اس کے کیے ہوئے کاموں کے متعلق حساب و کتاب لیا جائے گا، اور اس حساب و کتاب کے مطابق اگر وہ قصوروار ہے تو اسے سزا دی جائے گی۔ تو یہ سینکشن، یہ تحدید اور یہ تخویف اس کو برائی سے روک سکتی ہے۔ چنانچہ اسلامی عقیدہ ایک طرح سے انسان کی بھلائی ہی کے لیے ہے، اور اس میں ایسے عناصر بھی پائے جاتے ہیں جو انسان کو اچھا کام کرنے کی ترغیب دیتے ہیں اور انسان کو بری باتیں کرنے سے روکتی اور بچاتی ہیں۔ ایک سینکشن ہے عقیدہ۔ اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی چیز میرے ذہن میں آتی ہے۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، وہ ہمارا آقا ہے۔ اگر وہ ہمیں کچھ حکم دے تو وہ مالک ہونے کی وجہ سے ہر حکم ہمیں دیکھ سکتا ہے، اور ہمارا فریضہ ہوگا کہ اسے انجام دے۔ اگر ایک ملازم، اس سے بھی بڑھ کر ایک غلام اپنے آقا کے احکام کی تعمیل کرے تو اس کو کسی جزا کے پانے کا، کسی شاباشی کے حاصل کرنے کا کوئی حق پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے برخلاف اگر کوئی غلام، کوئی ملازم، کوئی نوکر آقا کے حکم کی اطاعت نہ کرے تو وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جنت کی اصولاً کوئی ضرورت نہیں، صرف دوزخ کی ضرورت ہے کہ ہم خدا کے بندے ہیں، ہم خدا کی اطاعت نہ کریں تو خدا ہمیں سزا دے سکتا ہے، اسے اس کا کامل حق ہے۔ لیکن اگر ہم اس کے احکام کی صرف تعمیل کریں تو ہمیں کوئی حق پیدا نہیں ہوتا کہ خدا ہمیں جنت دے۔
اس کے باوجود اس خدا کی مہربانی اور لطف ہے کہ وہ ہمیں جنت بھی دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں تشویق بھی ہے اور تہدید و تخویف بھی ہے۔ یہ خدا کی مصلحت تھی، منطقی نقطہ نظر سے تشویق کی اور انعام کی کوئی ضرورت نہیں پائی جاتی، تہدید کی اور سزا دہی کی بے شک ضرورت تھی، وہ کیا گیا ہے۔ جنت اور دوزخ کے متعلق چند الفاظ میں آپ سے عرض کروں گا۔ ہندوؤں کا تصور، بدھ مت والوں کا تصور اس بارے میں کچھ اور ہی ہے، اور وہ دلچسپ ضرور ہے، ظاہر ہے کہ اسے مسلمان قبول نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ کائنات اپنی پیدائش سے لے کر قیامت تک اتنی ہی زندگی رکھتی ہے جس طرح ایک دریا میں اس کے پانی کے بہتے وقت ایک بلبلا اچھل پڑتا ہے، پھر دوبارہ پانی کے اسی دریا کے پانی میں گر جاتا ہے اور پھر دوبارہ دریا کا جز بن کر بہنے لگتا ہے۔ انسان کی ہی نہیں، کائنات کی زندگی اس بلبلے کے اچھل پڑنے اور دوبارہ گرنے تک کی مدت ہے خدا کے علم میں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں، ان کا تصور جو تناسخ کا ہے وہ یہ ہے، اگر آدمی اچھا کام کرے تو اسے ایک جزا ملے گی، اور میں بھی بیان کروں گا کہ کیا ملے گی، اور اگر برا کام کرے تو اسے سزا ملے گی۔ وہ سزا ہندوؤں کے عقائد کے مطابق یہ ہے کہ اس برائی کی نوعیت کے مطابق وہ سزا ہوگی۔ اگر اس نے تھوڑی برائی کی ہے تو مثلا بادشاہ کی جگہ وہ مرنے کے بعد ایک غلام کے طور پر پیدا ہوگا۔ اگر اس سے بھی زیادہ بڑی اس نے برائی کی ہے تو بجائے مرنے کے بعد دوبارہ انسان رہنے کے وہ مثلا ایک کتا یا جانور یا بلی بن جاتا ہے۔ اس کی برائی اگر اس سے بھی زیادہ ہو تو وہ درخت بنے گا، اس سے بھی برائی بڑی ہو تو وہ پتھر بن جائے گا۔ نباتات، جمادات، حیوانات کے جو درجے ہیں، اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو پتھر بننے کی سزا دی گئی ہے تو اس پتھر کو ارتقاء کے ذریعے سے صدیوں بلکہ ملینوں کے سالوں کی مدت کے بعد اس کو درخت بننے کا موقع ملے گا۔ اگر درخت اپنی حیات میں اچھا کام کرتا رہے، خدا کے حکام کی تعمیل کرتا رہے، تو اس درخت کو حیوان، جانور بننے کا موقع ملے گا۔ وہ جانور اگر اچھے کام کرتا رہے تو اس کو گویا ادنا ترین قسم کا انسان بننے، شودر بننے کا موقع ملے گا۔ اگر شودر کی حیثیت سے انسان اچھا کام کرتے رہے، اپنے فرائض انجام دیتا رہے، تو مرنے کے بعد وہ ویش بنے گا، اور اس کے بعد چھتری بنے گا، اس کے بعد برہمن بنے گا۔ اگر برہمن نے اپنی زندگی اچھی طرح گزاری تو وہ مرنے کے بعد دوبارہ خدا کی ذات میں ضم ہو جائے گا، جس طرح وہ بلبلا کے دوبارہ پانی میں گرا اور وہ پانی ہی بن گیا، تو برہمن دوبارہ خدا بن جائے گا۔ اگر برہمن نے زندگی برائی کے ساتھ گزاری تو پھر اسے وہی سزا ملے گی، اور دوبارہ اس کو جانور اور درخت اور پتھر وغیرہ بننا پڑے گا، اور پھر اس پر صدیاں اور ملینوں سال گزرنا پڑیں گے۔ یہ ان کا تصور ہے آواگون کا، تناسخ کا۔ مسلمانوں کا تصور اس بارے میں جنت اور دوزخ کا ہے، لیکن خود قرآن میں اور خود حدیث میں صراحت سے بیان کیا گیا ہے کہ وہاں جو چیزیں ہیں اسے تم سمجھ نہیں سکتے۔ یعنی اگر یہ بیان کیا گیا کہ جنت میں جانوروں کا، پرندوں کا گوشت کھانے کو ملے گا، وہاں شراب کی یا شہد کی یا دودھ کی نہریں ہوں گی، تو اس کا مفہوم یہ لینا پڑتا ہے کہ ہماری فہم کے مطابق ہمارے ذہن میں آسائش اور لذت کا جو تصور ہے، اس تصور کے مطابق ہمیں بتایا گیا ہے کہ جنت میں یہ چیز ہوگی۔ ورنہ صراحت سے کہا جاتا ہے قرآن مجید میں مثلا کہ وہاں وہ چیزیں ہیں جس کا تمہیں تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ جب ہمیں اس کا تصور بھی نہیں ہوتا، جیسا کہ حدیث میں صاف الفاظ ہیں، جنت میں وہ چیزیں ہیں جسے نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا، نہ کسی کان نے کبھی سنا، نہ کسی کے دل و دماغ پر کبھی اس کا خیال تک گزرا، تو پھر اسے ہم کیسے سمجھائیں گے؟ انسانی زندگی میں انسان چاہتا ہے کہ اس کو مثلا
خوبصورت بیوی ملے، اچھی غذا ملے اور فلاں فلاں، تو یہ چیزیں ہمیں سمجھانے کے لیے کہ وہاں بڑی اچھی مقدار میں، بڑی اچھی صورت میں تمہیں مل جائیں گی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ جو چیزیں حدیث اور قرآن میں آئی ہیں کہ وہاں حوریں ہوں گی اور وہاں فلاں ہوں گی، لفظاً بھی ہو سکتا ہے، اور نہ بھی ہو تو اس کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوتی، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے کہ وہاں تمہیں ہر خواہش کی چیز ملے گی، اور حدیث میں صراحت ہے کہ وہاں جو چیزیں ہیں اس کا تمہیں کبھی تصور بھی نہیں ہو سکتا، تو دونوں امکانات باقی رہتے ہیں۔ آخری چیز بہت پیچیدہ ہے عقائد میں، برائی اور بھلائی دونوں خدا کی طرف سے ہیں۔ اس میں ایک طرف تو پارسیوں کے مذہب کی تردید ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ بھلائی کا خدا الگ ہے اور برائی کا خدا الگ ہے، جس میں منطقی نقطہ نظر سے یہ خامی ہے کہ اگر بھلائی کسی وقت مغلوب ہو جائے تو دوسرے معنی میں اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ بھلائی کا خدا مغلوب ہو جائے اور اس کے باوجود ہم اسے خدا مانتے رہیں، جسے عقل قبول نہیں کرتی۔ اس کے برخلاف اسلام یہ کہتا ہے کہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، برائی اور بھلائی دونوں خدا کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اس تصور کی وجہ ایک ذیلی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب برائی اور بھلائی دونوں خدا کی طرف سے ہیں تو پھر مجھے سزا کیوں دی جاتی ہے؟ جبر و قدر کا مسئلہ یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، اس پر صدیوں سے، ہزاروں سال سے دنیا کے ہر مذہب میں بحث ہوتی آئی ہے، اور اب تک اس کا کوئی حل نہیں ہو سکا، اس معنی میں کہ اگر ہم ایک جواب دیں کہ انسان مجبور ہے اور وہی کرتا ہے جو خدا نے مقدر کر رکھا ہے، تو اس پر کچھ اعتراض ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں، انسان قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، تو اس پر کچھ اور اعتراض ہوتے ہیں۔ ڈائلیما ہے، یعنی دونوں صورتیں بھی ناممکن ہو جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی زور کے ساتھ تاکید کی ہے، اس بحث میں نہ پڑو، تم سے پہلے کی قومیں اس مسئلے میں بحث کرنے لگیں اور گمراہ ہو گئیں۔ تو ان حالات میں اصولاً تو مجھے اس میں مزید بحث کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، لیکن تھوڑی سی میں توجیہ کرتا ہوں۔ ابھی میں نے آپ سے کہا کہ اگر انسان کو مجبور قرار دیا جائے، یعنی وہ ایک مشین کی طرح سے، ایک روبوٹ کی طرح سے وہی کام کرتا ہے جو خدا نے مقدر کر رکھا ہے، تو اس پر ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اگر میں برائی کروں تو مجھے سزا کیوں دی جاتی ہے؟ اعتراض، یہ سوال ٹھیک ہے، لیکن یہی بھلا مانس انسان کبھی یہ نہیں سوچتا کہ اگر میں بھلائی کرتا ہوں تو وہ بھی تو آٹومیٹیکلی ہوگی، پھر مجھے جنت کا کیا حق ہے؟ اس پر وہ کبھی غور نہیں کرتا۔ دونوں چیزیں آٹومیٹک ہی ہوں گی، بھلائی کا کرنا بھی اور برائی کا کرنا بھی۔ اس کے برخلاف اگر ہم یہ کہیں کہ خدا کی طرف سے وہ چیزیں ہمارے ذہن میں نہیں آتی، بلکہ ہم خود طے کرتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، تو اس میں خامی یہ ہے، اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ خدا کو معلوم نہیں کہ انسان کیا کرنے والا ہے، حالانکہ وہ علام الغیوب ہے، ساری اگلی اور پچھلی چیزوں کو وہ ان کے وجود میں آنے کے پہلے سے جانتا ہے۔ تو اگر ہم انسان کو قادر قرار دے لیں تو اس کے معنی یہ نکلتے ہیں کہ خدا کو علم نہیں ہے کہ میں کیا کرنے والا ہوں، اور خدا ہمارے اس کام کو جو ہم کرنے والے ہیں وہ خود پیدا نہیں کرتا بلکہ ہم پیدا کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ ڈائلیما جس کی بنا پر رسول اکرم نے فرمایا ہے کہ اس بحث میں نہ پڑو۔ حقیقت میں یہ دونوں دو مختلف پلینز کے مختلف ہو گیا بلندی کی چیزیں ہیں۔ انسان کی ذمہ داری، جواب دہی، یہ زمینی تصور ہے۔ خدا کی قدرت، خدا کا مقدر کر سکنا، یہ آسمانی تصور ہے۔ ان دونوں میں اسی طرح تصادم کا کوئی امکان نہیں پایا جاتا، جس طرح چاند بھی گردش کرتا ہے، سورج بھی گردش کرتا ہے، لیکن دو مختلف پلینس میں، اور ان میں آپس میں کبھی تصادم نہیں ہو سکتا، اسی طرح دونوں چیزیں اپنی جگہ برقرار رہتی ہیں۔ میں ذمہ دار ہوں اپنے کاموں کا، خدا پیدا کرتا ہے میری ہر چیز کو، ان میں تصادم نہیں ہوتا ہے۔ یہ گویا خلاصہ ہے اس تصور کا۔
ایک آخری چیز پر میں اس بحث کو ختم کروں گا. ایک دن ایک میرے دماغ پر ایک انکشاف سا ہوا اور وہ عجیب و غریب چیز ہے. وہ یہ ہے کہ خدا نے انسان کو اپنا خلیفہ کیوں بنایا؟ ہم میں دوسری مخلوقات کے مقابلے میں کوئی خاص فوقیت نہیں پائی جاتی. ہاتھی مجھ سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، شیر مجھ سے زیادہ بہادر ہوتا ہے، پرندہ مجھ سے زیادہ تیز ہوتا ہے، پہاڑ مجھ سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے وغیرہ. تو مجھے کیا خصوصیت ایسی مجھ میں تھی جس کی بنا پر خدا نے مجھے اپنا خلیفہ بنایا؟ اور کیا یہ استبداد کے طور پر آربیٹریلی ہوا ہے یا انتخاب ہوا ہے؟ تو میری توجہ قرآن مجید کی اس آیت کی طرف مبذول ہے جس میں ہے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا. ہم نے ایک امانت پیش کی آسمان اور آسمانوں پر رہنے والوں کے سامنے، زمین اور زمین پر رہنے والوں کے سامنے، حتیٰ کہ مضبوط ترین چیز جو انسان کے تصور میں نے پہاڑوں پر، کسی کو بھی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ اس امانت کو قبول کریں. سب ہی ڈرے اور سبھوں نے انکار کر دیا. اگر قبول کیا تو انسان نے، جو ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے. میرے ذہن میں اس کے معنی یہ آئے، جب ایک عہدہ پیش کیا گیا خلافت اللہ کا، تو ہر مخلوق نے چاہا ہوگا کہ وہ مجھے دے دو. جب کئی امیدوار تھے تو ظاہر ہے کہ صرف ایک کو دیا جا سکتا تھا، سب کو نہیں. تو پوچھا ہوگا ان لوگوں نے کہ کس شرط پر. تو میرا خیال ہے اللہ میاں نے فرمایا تقدیر تو میں کروں گا، ذمہ دار تم رہو گے. کیسے یا رب، تو تقدیر کرے اور میں ذمہ دار ہوں؟ نہیں، مجھے منظور نہیں. سب لوگ ڈرے، کسی نے قبول نہیں کیا. اور انسان نے جو ایک جاہل اور ایک ظالم مخلوق ہے، انہوں نے کہا یا رب میں قبول کرتا ہوں. تو اس کا یہ بھولا پن اللہ میاں کو اتنا پسند آیا، کہا اچھا میں تجھے خلیفہ بناتا ہوں. لیکن میں سوچتا ہوں کہ انسان اتنا جاہل نہیں تھا جتنا ہمیں نظر آئے گا کہ تقدیر تو کوئی اور کرے، ذمہ دار میں قرار دیا جاؤں. انسان نے غالباً یہ سوچا کہ خدا ظالم تو ہو نہیں سکتا، وہ مجھے اس چیز کی سزا نہیں دے گا جو میں نے نہیں کیا ہے. اس لیے کہا کہ قبول کر لو، عہدہ مل جائے، پھر انشاءاللہ دیکھا جائے گا وہ غفور الرحیم ہے. یہ میرا تصور ہے تقدیر و تدبیر کے متعلق کہ جب میں نے ہی قبول کیا کہ تقدیر خدا کرے، ذمہ دار میں رہوں، تو پھر مجھے اب مکرنے کا کوئی حق نہیں. چاہے وہ کتنا ہی غیر منطقی نظر آئے، مجھے اب پوچھنے کا حق نہیں پھر مجھے کیوں سزا دی جاتی ہے. یہ ہے مختصر سا خلاصہ عقائد کے متعلق. بدقسمتی سے وقت ہمارے پاس بہت کم ہے. کچھ اب عبادات کا میں ذکر کروں گا جتنا ہو سکے مختصر طور سے. جب حضرت جبریل نے حضرت سے پوچھا کہ اسلام کیا چیز ہے، تو اسلام اپنے محدود معنی میں اطاعت کرنے، اپنے آپ کو دوسرے کے سپرد کر دینے کے معنی ہیں. تو اس کے معنی حضرت نے یہ بتایا کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کو جانا اور زکوٰۃ دینا. نماز کا بھی اگر ہم مقابلہ کریں دوسری قوموں، دوسری ملتوں کی عبادت سے، تو ہمیں اسلام کی بڑی فوقیت نظر آتی ہے. یہودیوں کی عبادت کا طریقہ یہ ہے، گھنٹے 2 گھنٹے تک مسلسل تلاوت کرتا ہے اور سارے لوگ مرد اور عورتیں ادب کے ساتھ کھڑے ہوئے سنتے ہیں. پھر وہ تلاوت ختم ہو جاتی ہے اور سب لوگ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، اور کوئی چیز نہیں ہوتی. ہمارے ہاں کی طرح سے رکوع سجدہ وغیرہ کچھ نہیں، وہ صرف سنتے ہیں اور اس پر ان کی عبادت ختم ہو جاتی ہے. پارسیوں کے ہاں غالباً آپ نے سنا ہوگا کہ آتش پرستی ہوتی ہے، آگ کی پوجا. اس کی بڑی دلچسپ لمبی تفصیلیں ہیں، میں اس میں جاتا نہیں، صرف اشارتاً آپ سے ذکر کرتا ہوں. کچھ اس کی تھوڑی سی توجیہ ابھی تھوڑی دیر بات کروں گا. ہندوؤں کے ہاں گائے کی پرستش ہوتی ہے. عیسائیوں کے ہاں ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ صلیب کی پرستش ہوتی ہے. یہ کیا چیزیں ہیں؟ بظاہر
یہودی اور پارسی اور عیسائی بھی ہمارے ہی طرح کے انسان ہیں، عقل مند بھی ہیں ان میں لوگ اور بہت عقل والے بھی ہیں. اس کے باوجود یہ کیا بات ہے کہ وہ ایسی جاہلانہ حرکت کرتے ہیں کہ آگ کی پوجا کریں وہ ہماری مخلوق ہے، لکڑی کی اور چوب کی پوجا کریں جو ہماری مخلوق ہے، گائے کی پوجا کریں جو ہم سے بھی زیادہ حقیر ایک مخلوق ہے. ایک دن سوچتے ہوئے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ غالباً یہ رمز ہیں، سمبل ہیں ایک اور مفہوم کے. مثلا جس زمانے میں پارسی مذہب وجود میں آیا اس وقت انسان نے آگ کو اپنے قابو میں لا لیا تھا. آگ کا پیدا کرنا، آگ کو بجھانا، آگ سے فائدہ اٹھانا، آگ کی مضرتوں سے بچنا، یہ سب اس نے سیکھ لیا تھا. اس وقت اس نے سوچا کہ خدا کی قدرت کے مظاہر اور مشاہدات میں سب سے زیادہ طاقتور چیز آگ ہے، کوئی اس سے مقابلہ نہیں کرتا. جو بھی اس کے قریب جاتا ہے وہ جل کر جھلس کر ختم ہو جاتا ہے. لہذا اس نے اپنے اطراف کی چیزوں میں سے اس چیز کا انتخاب کیا جو اس کی راہ میں خدا کی قدرت کا سب سے بڑا مظہر ہو، آگ. اس بات سے آپ سب متفق ہوں گے کہ کسی کی تعریف کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. کبھی تو میں براہ راست کہتا ہوں کسی مثلا پینٹر کو تم بڑے ماہر مصور ہو، یقیناً وہ خوش ہوگا. لیکن ایک اور طریقہ بھی ہے، میں یہ اس سے نہیں کہتا کہ تم ماہر مصور ہو، اس کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتا، اس کی تصویر کی طرف دیکھ کر کہتا ہوں واہ کیا خوب تفسیر ہے، کیا تصویر بنائی ہے. تو اس مصور کو اس تعریف پر بھی اتنی ہی خوشی ہوگی جتنی اس تعریف پر کہ تم بڑے ماہر مصور ہو. یعنی کبھی براہ راست تعریف ہو سکتی ہے، کبھی بالواسطہ بھی. تو ان پارسیوں کے مذہب کے ماہروں نے یا بانیوں نے کہا کہ ہم خدا قادر کی تعریف کرنا چاہتے ہیں، اس کی پیدا کردہ سب سے زیادہ اچھی چیز کا جو اس کی قدرت کا مظاہرہ کرتی ہو. لہذا وہ آگ کی پرستش کرنے لگے. ہندوستان میں جب آرینس پہنچے تو انہوں نے گائے کو ڈومیسٹیکیٹ کر لیا اور دیکھا کہ یہ جانور وہ ہے جو سراسر ہماری منفعت کے لیے ہے. ہم اس کا گوشت کھا سکتے ہیں، ہم اس کا دودھ پی سکتے ہیں، ہم اس پر بوجھ لاد سکتے ہیں، وہ ہماری زمینوں کی ناگر کر سکتا ہے، ہمارے سامان کو ڈھو کر دور لے جا سکتا ہے، حتیٰ کہ اس کا گوبر بھی ہم ایندھن کے طور پر جلا سکتے ہیں کہ کوئی چیز بیکار نہیں جاتی. وہ منفعت ہی منفعت، مجسم منفعت ہے. انہوں نے اس کا انتخاب کیا رمز کے طور پر خدا کی نعمتوں. خدا ایک منعم ہے، نعمت کرنے والی ذات ہے. لہذا خدا منعم کی کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم اس کی سب سے اچھی نعمت کی ہم تعریف کرتے ہیں اور اس کا ادب کرتے ہیں، اور بالواسطہ ہم خدا کا ادب کرنا چاہتے ہیں، خدا کی تعریف کرنا چاہتے ہیں. ایک دوسرا مفہوم جو یہودیوں کے ہاں ہے کہ وہ اپنی عبادت میں صرف توریت کی تلاوت کرتے ہیں. یہودی بھی توریت کو خدا کا کلام کہتے ہیں. خدا کے کلام کی تلاوت ان کے نزدیک عبادت ہے. اس کے کیا معنی ہے؟ میں معنی یہ سمجھتا ہوں خدا موجود ہے، ہم اسے دیکھتے نہیں. اس کے معنی یہ نہیں کہ خدا موجود نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ میں اندھا ہوں اور میں خدا کو دیکھ نہیں رہا ہوں، لیکن مجھے خدا کی طرف جانے کی خواہش ہے، خدا سے مجھے محبت ہے. اگر ایک عاشق کو اپنے معشوق، اپنے محبوب کی طرف جانے کی خواہش ہو اور وہ اندھا ہو، اسے راستہ بھی نہیں معلوم، تو اسے رہنمائی کس طرح کی جائے؟ صرف آواز سے ممکن ہے. آگے بڑھو، سیدھے طرف مڑو، بائیں طرف مڑو، آگے بڑھو، رک جاؤ. غرض الفاظ کے ذریعے سے، کلام کے ذریعے سے اس اندھے عاشق راہرو مسافر کی ہم رہنمائی کر سکتے ہیں. یہی ہے کلام. اللہ کی طرف جانے کے لیے سوائے اس کے کہ اللہ ہی ہمیں راستہ بتائے، کون بتا سکے گا؟ تو کلام اللہ کی تلاوت کے معنی یہ ہیں کہ رہبری کے جو طریقے اللہ نے ہمیں بتائے ہیں ان سے واقفیت حاصل کریں، اس پر عمل کریں اور اس کے مطابق اپنے محبوب تک پہنچیں. یہ ہے رمز
توریت یعنی کلام اللہ کی تلاوت کے اندر۔ عیسائیوں کے ہاں ایک طرف تو وحدت کا تصور بھی ہے، جیسا میں نے آپ سے کہا، ان لوگوں کو اصرار بھی ہے۔ ان کے ہاں کئی چیزوں کے ذکر کی ضرورت ہے۔ ایک طرف تو وہ یہودیوں ہی کی طرح سے انجیل کے اقتباسات اپنی عبادت کے وقت گرجا میں کرتے ہیں، دوسری طرف صلیب کا بھی وہ احترام کرتے ہیں۔ ایک تیسری چیز ہے جسے کمیونین کا نام دیا جاتا ہے، اس کا خاص طور پر میں آپ سے ذکر کروں گا۔ کمیونین پروٹسٹنٹ لوگوں کے ہاں نہیں ہے، زیادہ تر کیتھولک اور آرتھوڈاکس فرقے کے لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ نماز کی یعنی عبادت کی تکمیل ہونے کے بعد ان کا پادری انہیں روٹی کا ایک ٹکڑا دیتا ہے جسے وہ کھاتے ہیں، اور شراب کے چند گھونٹ دیتا ہے جسے وہ پیتے ہیں، اور تصور یہ ہوتا ہے کہ ہم خدا کی ذات میں مدغم ہو گئے۔ کیوں؟ یہ انجیل کا واقعہ ہے۔ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو جب رومی پولیس نے گرفتار کیا اور انہیں سزائے موت دی گئی اور ان کو سولی پر چڑھایا جانے والا تھا، تو آخری رات کو عشاء ربانی یعنی آخری رات کا کھانا، اس وقت حضرت عیسیٰ اپنے حواریوں کے اندر تھے اور بہت ہی متاثر حالت میں موجود تھے۔ کھانا کھاتے ہوئے یکایک انہوں نے ایک روٹی اٹھائی اور اپنے ان ساتھیوں کی طرف بڑھایا اور کہا کہ اسے کھاؤ اور یہ میرا وجود ہے۔ پھر ایک گلاس اٹھائی اور بڑھا کر کہا اسے پیو، یہ میرا خون ہے۔ اس انجیل کے بیان کردہ واقعے کو عیسائیوں کے ہاں بڑی اہمیت دی گئی ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر ہم روٹی کھائیں تو حضرت مسیح کا جسم بن جاتے ہیں، اور شراب پئیں تو حضرت مسیح کا خون بن جاتے ہیں۔ چونکہ حضرت مسیح خدا ہیں، لہذا روٹی کے کھانے اور شراب کے پینے کے ذریعے سے ہم خدا کے اندر مدغم ہو جاتے ہیں۔ یہ تصور رمز کی حد تک قابل قبول ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اسلام میں کیا ہوتا ہے۔ اسلام میں الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ پڑھا جاتا ہے، جس میں خدا کی حمد و ثنا ہے، لہذا براہ راست حمد ہم کر لیتے ہیں۔ ہمیں ضرورت نہیں کہ کسی گائے اور کسی آگ کے ذریعے سے بالواسطہ خدا کی حمد کریں۔ دونوں چیزیں حمد کا ذریعہ بن سکتی ہیں، اور اسلام نے چاہا کہ خدا جو مجرد ذات ہے، جس کی کوئی مادی شخصیت دنیا میں ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں رہتی ہے، اس کی تعریف بھی مجرد ہی ہونی چاہیے، کسی مادی چیز کے ذریعے سے نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال مسلمانوں نے انتخاب کیا کہ خدا کی تعریف الفاظ کے ذریعے سے اور خود خدا ہی کے بتائے ہوئے الفاظ کے ذریعے سے کر دیں۔ اس کے بعد حضرت یہودیوں کے ہاں کا جو تصور ہے کہ خدا کے کلام کی تلاوت کریں، جو ہمارا رہنما ہے وہ بھی ہم کرتے ہیں، کلام اللہ ہی کو ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں۔ عیسائیوں کے ہاں کمیونین کا جو تصور ہے کہ ہم خدا کی ذات میں ضم ہو گئے، وہ مسلمانوں کے ہاں ایک اور صورت سے آتا ہے۔ یہ ہمارے التحیات تشہد میں ہے۔ نماز کے اختتام کے وقت ہم اپنے آپ کو اس بات کے قابل تصور کرتے ہیں کہ ہمیں خدا کے حضور میں باریابی ہو رہی ہے۔ جب کسی چھوٹے کو کسی بڑے کے حضور میں باریابی کا موقع ملتا ہے تو چھوٹا سلام کرتا ہے اور بڑا محبت اور مہربانی سے اسے جواب دیتا ہے۔ یہ ہے ہمارا تحیات۔ التحیات کے معنی ہیں آداب عرض کرنا۔ میں اللہ کی خدمت میں بہت ہی ادب کے ساتھ آداب عرض کرتا ہوں۔ التحیات للہ، یہ چیز ہم نے اپنے معراج کے واقعے سے لی ہے۔ جب رسول اللہ معراج میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ نے التحیات للہ کہا۔ اس پر اللہ نے مہربانی سے جواب دیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور رسول اللہ نے اس کو اپنے لیے مناپلی بنانے کی جگہ اپنی امت کا بھی اس وقت اپنی مرحمت سے خیال فرمایا اور فوراً ہی کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ہم سب کو بھی آپ نے ان برکات میں جو اللہ کی طرف سے نازل ہو رہی تھیں شامل کر لیا۔
اس کو ہم نے رمز کے طور پر اختیار کیا ہے. خدا سے کی ذات میں مدغم ہو جانے کا جسارت آمیز جملہ لینے کی جگہ خدا سے قریب ہونا، خدا سے تقرب حاصل کرنا، خدا کے حضور میں حاضر ہونا، اور اس وقت ہم آداب بجا لاتے ہیں اور خدا اپنی مہربانی سے ہم کو ہمارے آداب کو، ہمارے سلام کو قبول کرتا اور ہم پر اپنی رحمت اور برکتیں نازل کرتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی عبادت میں ایک طرح سے سارے مذاہب عالم کے طریقہ عبادت کا خلاصہ ہے. میں اس سے آگے پڑھوں گا 2-3 منٹ اور لے کر کہ اسلامی عبادت میں انسانوں اور الہی دینوں کی عبادتوں کا طریقہ ہی یکجا نہیں ہو گیا ہے، بلکہ ساری کائنات کے طریقہ عبادت کا خلاصہ بھی اسی کے اندر ہے. کس معنی میں؟ کائنات میں 3 قسم کی چیزیں ہی پائی جاتی ہیں: نباتات، جمادات، حیوانات. جمادات کے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کبھی حرکت نہیں کرتے، ساکت رہتے ہیں. مثلا پہاڑ، وہ حرکت نہیں کرتا. یہ ہے چپ کھڑے رہنا. قوموا للہ قانتین. نماز میں ہم پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں بے حرکت، سکوت کے ساتھ. یہ گویا جمادات کی عبادت کا طریقہ ہے جو ہماری نماز کے اندر شامل ہو گیا. حیوانات، اگر آپ نے کبھی غور نہیں کیا تو اب غور کیجئے، ہمیشہ رکوع کی حالت میں رہتے ہیں. ان کی عبادت یہ ہے کہ 24 گھنٹے رکوع کی حالت میں رہیں. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، ہمیں بھی حکم دیا گیا کہ جانوروں کی طرح بھی تم عبادت کرو. درخت، ان کے منہ، ان کی جڑیں ہیں، ان جڑوں کے ذریعے سے وہ اپنی غذا حاصل کرتے ہیں اور وہ 24 گھنٹے سجدے کی حالت میں ہوتی ہیں. لہذا اسلامی عبادت میں جمادات کی عبادت بھی شامل ہے، نباتات کی عبادت بھی شامل ہے، حیوانات کی عبادت بھی شامل ہے، اور پھر اس میں گویا کچھ انسانی خصوصیت کی چیزیں بھی ہیں، تحیات وغیرہ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی عبادت ساری کائنات کی عبادتوں میں اس بنا پر بہتر اور برتر ہے کہ وہ سب کا مجموعہ ہے، کوئی ایک چیز پر وہ منحصر نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں نماز کے لیے ہمیں اس کو روکنا پڑے گا، اور آپ چاہیں تو نماز کے بعد کچھ اور چیزیں جو روزے اور حج کے متعلق ہیں، پھر آخر میں تصوف کے متعلق میں عرض کر سکوں گا. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غالباً مجھے آپ لوگوں سے پوچھنا ہوگا اور آپ کی رائے کے مطابق عمل کیا جائے گا، یا تقریر کو ختم کیا جائے یا یہ کہ اس کی تکمیل کی جائے. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریر کا ایک جز یعنی عقائد، اس پر ایک حد تک میں نے کچھ چیزیں بیان کر دیں. دوسرا جز عبادات، اس کا پہلا حصہ شروع ہوا، پھر اس کے بعد تکمیل کے علاوہ تیسری چیز تصوف، یہ چیزیں باقی رہ گئی ہیں. اگر آپ چاہیں تو مختصراً میں ان پر کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا، ورنہ میں اس کے لیے پوری طرح آمادہ ہوں کہ اس کو ختم کر دیا جائے اور پھر سوالات کے جوابات دیے جا سکتے ہیں. الامر فوق الادب، آپ کے احکام کی تعمیل کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اب نماز کے متعلق کچھ اور چیز بیان کرنے کی ضرورت نہیں رہی، اور میں آخری جملے کو دہراتا ہوں کہ مسلمانوں کی نماز کائنات کی نمازوں کا خلاصہ، سنتھیسس ہے. اب کچھ روزے کے متعلق مختصراً عرض کروں گا. حال میں پیرس میں ایک کتاب شائع ہوئی ہے، ایک یورپین غیر مسلم غالباً کیتھولک ڈاکٹر کے قلم سے. اس کا عنوان ہے لوژن یعنی روزہ. اس کے پڑھتے ہوئے مجھے بعض عجیب و غریب چیزیں معلوم ہیں. وہ کہتا ہے کہ روزہ طبی نقطہ نظر سے مفید ہے انسانوں کے لیے، اس تفصیل میں نہیں جاتا. وہیں وہ ایک عجیب و غریب چیز بیان کرتا ہے کہ روزہ انسانوں ہی میں نہیں، کائنات کی اور چیزوں میں، درختوں میں بھی اور حیوانوں میں بھی پایا جاتا ہے.
کچھ اس کا میں خلاصہ آپ سے عرض کروں گا کہ دلچسپی کے خاطر، اگرچہ کہ اسے کوئی خاص اہمیت نہیں ہمارے موضوع سے۔ جہاں تک حیوانات کا تعلق ہے، اس نے ذکر کیا ہے کہ جو جانور بالکل فطری حالت پر رہتے ہیں، وحشی جانور، ان کو جس زمانے میں برف باری ہوتی ہے، کھانے کو کوئی چیز نہیں ملتی، پینے کو کوئی چیز نہیں ملتی، اور اس کا سلسلہ بعض وقت مہینوں تک جاری رہتا ہے۔ نسبتاً جنوبی علاقوں میں برف باری کم ہوتی ہے، وہاں بہت سے ہفتہ بھر زمین پٹی ہوئی رہتی ہے، لیکن جتنا اور شمال میں جائیں اس کی مدت دراز تر ہوتی جاتی ہے اور مہینوں تک زمین نظر نہیں آتی، زمین ڈھکی ہوئی رہتی ہے برف سے۔ اور جو جانور اپنی غذا خود ہی حاصل کرتے ہیں، انہیں کوئی چیز نہ کھانے کو ملتی ہے اور نہ پینے کو، اور اس کے باوجود وہ مرتے نہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اس نے لکھا ہے، تحقیقات سے معلوم ہوا کہ ایسے جانور، ایسے پرندے، سانپ بھی اور دیگر پرندے بھی غاروں میں چلے جاتے ہیں، پہاڑوں کے غاروں میں، اور وہیں سو جاتے ہیں، جس کو ہائبرنیشن کہتے ہیں، یعنی سردی کے زمانے کی نیند، جس کا سلسلہ مہینوں، ہفتوں اور مہینوں جاری رہتا ہے۔ اور وہ اپنے مشاہدات لکھتا ہے، یا ان چیزوں کی تحقیقات کرنے والے لوگوں نے جو مشاہدے کیے ہیں وہ یہ کہ اس نہ کھانے اور نہ پینے کی حالت، یعنی روزے کے باعث ان جانوروں میں جوانی نئے سرے سے آ جاتی ہے۔ جب سردی کا زمانہ ختم ہو کر بہار کا زمانہ آنے لگتا ہے تو اس وقت جو پرندے ان غاروں میں ہیں، ان کے پرانے پر جھڑ جاتے ہیں اور نئے پر نکل آتے ہیں، جن کی طراوت، جن کے رنگ کی خوشنمائی وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پھر نئے سرے سے جوان ہو گئے ہیں۔ اسی طرح سانپ کے متعلق وہ کہتا ہے کہ اس کی جھلی جھڑ جاتی ہے اور ایک نیا، اس کو نئی کھال ملتی ہے، نیا چمڑا ملتا ہے، جو چمک دمک اور طراوت میں پہلے سے بھی زیادہ بڑا ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے۔ اور یہ کہ اس زمانے میں ان جانوروں میں واقعی ایک جوانی آ جاتی ہے، اچھا ہوتا ہے۔ اور یہ کہ اس زمانے میں ان جانوروں میں واقعی ایک جوانی آ جاتی ہے، یعنی انہیں اپنے آپ کی تعداد کو بڑھانے کے لیے نر کو مادے کے ساتھ ملنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اور اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان روزہ رکھے ہوئے جانوروں میں پہلے سے زیادہ قوت، پہلے سے زیادہ جوانی ان میں آ جاتی ہے۔ اسی طرح درختوں کے متعلق وہ بیان کرتا ہے کہ سردی کے زمانے میں، خاص کر برف باری کے زمانے میں، درختوں کے سارے پتے جھڑ جاتے ہیں اور انہیں کوئی پانی نہیں دیا جاتا، ان کا ایریگیشن نہیں ہوتا، گویا وہ روزہ رکھتے ہیں۔ اور روزے کی مدت ختم ہونے کے بعد جو ہفتوں اور مہینوں چلتی ہے، ان درختوں کو ایک نئی جوانی حاصل ہوتی ہے، یعنی جو نئے اس میں کونپلیں نکلتی ہیں اور نئے پھول اور نئے پھل نکلتے ہیں، وہ ان جانوروں کی نئی جوانی، نئے حسن و نئی قوت پر دلالت کرتی ہے۔ ان مشاہدات کی روشنی میں ڈاکٹر جوفرے اس کا نام ہے، وہ کہتا ہے کہ انسانوں کو بھی روزہ رکھنا چاہیے ہر سال، یہ ان کی صحت کے لیے بہتر ہوگا اور یہ ان کو نئی توانائی اور نئی جوانی عطا کرے گا۔ پھر اس کے بعد اس نے اور طبی بحثیں کی ہیں کہ آج کل کے زمانے میں بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جن کا کوئی علاج اب تک معلوم نہیں ہوگا، اور ان کا علاج اگر کیا جاتا ہے تو اب طویل یا مختصر فاقہ کشی کے ذریعے سے، یعنی روزے کے ذریعے سے۔ چنانچہ اس نے لکھا ہے کہ اس کی رائے میں 7 ہفتے روزہ رکھنا چاہیے اور ہر ہفتے میں 1 دن روزہ توڑ دینا چاہیے، جو 6 دن کے 7 ہفتے، 6 7 42 دن کا روزہ، جسے ہم اپنا چلہ کہہ سکتے ہیں۔ اس کی رائے میں یہ بہترین طریقہ ہے جو انسان کی صحت کو محفوظ رکھنے کے لیے پایا جاتا ہے۔ دوسری چیز جو روزے کے متعلق ذہن میں آتی ہے، جو میں اسی طرح ایک معلومات کے لیے عرض کرتا ہوں، کہ قدیم سے دنیا کے ہر ملک اور ہر تمدن میں اللہ کی خدمت میں
اپنے مال کا 1/10 حصہ پیش کرنا، یہ تصور پایا جاتا ہے۔ خود قرآن مجید میں بھی اس کی طرف ایک لطیف سا اشارہ ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو شخص ایک نیکی کرتا ہے خدا اس کو 10 گنا فائدہ پہنچاتا ہے، نفع اس پر انعام اکرام کرتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اگر ہم اپنی جائیداد کا 1/10 حصہ اللہ کی خدمت میں پیش کریں، خیرات کریں، تو گویا ہم اپنی پوری جائیداد اللہ کو دے دیتے ہیں۔ یہ تصور بہت قدیم زمانے سے دنیا کی ساری قوموں میں کہنا چاہیے کہ پایا جاتا ہے۔ اس کا اطلاق روزے پر جتنا اچھا ہوتا ہے اور عبادتوں پر نہیں ہوتا۔ عیسائیوں کے ہاں بھی یہ تصور ہے، اور غالباً آپ کو معلوم ہوگا کہ عیسائی مذہب کے لحاظ سے ان کے قدیم ترین تصورات مذہبی کے مطابق انسان کو 40 دن روزہ رکھنا چاہیے، لینٹ کا روزہ۔ اور اس لینٹ کے روزے میں وہ اتوار کو خارج رکھتے ہیں، یعنی 40 دن میں جتنے اتوار آئیں اس دن تو وہ روزہ نہ رکھیں، اور باقی 34 دن وہ روزہ رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا روزہ خدا کی خدمت میں ہماری غذا کا 1/10 حصہ پیش کرنا ہے، مگر وہ ایک رمزی ہی چیز رہتی ہے، حقیقی نہیں، اس معنی میں کہ 34 دن کو اگر ہم 10 سے ضرب دیں تو 340 دن ہوں گے۔ 340 دن نہ قمری سال کے ہیں اور نہ فصلی شمسی سال کے۔ اس کے برخلاف مسلمان 1 مہینہ روزہ رکھتے ہیں۔ اگر صرف اتنا ہی ہوتا تو ان کا روزہ بھی 29 یا 30 دن کے لحاظ سے 290 یا 300 دن سال کا 10واں حصہ نہیں بنتا۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد آنے والے مہینے شوال میں 6 دن روزہ رکھے تو گویا وہ سارا سال روزہ رکھتا ہے۔ 29 دن اور 6 دن یہ ہوں گے 35 دن۔ 35 کو 10 سے ضرب دیں 350 دن۔ اگر رمضان 30 ہوا تو 30 اور 6 36 دن 360۔ 350 اور 360 کا گویا درمیانی حصہ 355 دن ہوں گے، اور یہ ہیں قمری سال کے دن۔ گویا رمضان اور 6 شوال ملا کر سال کا 1/10 حصہ بن جاتے ہیں۔ اس کو اور ایک طرح سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، وہ زیادہ سہل اور آسان اور عام فہم ہے۔ 1 مہینہ روزہ رکھیں تو 10 مہینے کے برابر ہو گیا۔ 6 دن روزہ رکھیں تو 60 دن ہوئے، 60 دن کے 2 مہینے ہوتے ہیں۔ 10 مہینے اور 2 مہینے 12 مہینے جو پورا سال ہے۔ اگر ہم ہر سال یہ روزے رکھیں رمضان اور 6 شوال تو پورا سال روزہ رکھنا ہوگا، پوری عمر ہماری خدا کی خدمت میں اپنے جسم کی بھی اور اپنی غذا کی بھی خدا کی خدمت میں پیش کرنے کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ تھا کچھ روزے کا مختصراً ذکر۔ حج اس سے بھی زیادہ دلچسپ چیز ہے۔ یہ ایک معنی میں اسلام کی خصوصیت نہیں، یعنی اور دینوں میں بھی ایک قسم کا حج پایا جاتا ہے، لیکن اس کی اساس پر غور کریں تو نظر آتا ہے کہ اور قوموں کا حج یا تو اپنے کسی بزرگ، کسی ولی، کسی بانی مذہب کی قبر کی زیارت کرنا ہے، یا مظاہر قدرت خدا کی پیدا کردہ عجائبات میں سے کسی بہت ہی عجیب چیز کے مقام کی زیارت کرنا ہے۔ چنانچہ ہندو مثلاً دریائے گنگا کے منبع کی زیارت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس میں بڑا ثواب ہے۔ دریائے گنگا اور جمنا کے ایک جگہ ہونے کا مقام جو الہ آباد میں ہے، سنگم، اس کی زیارت کرنا اور سمجھتے ہیں کہ اس زیارت میں بڑا ثواب ہے۔ اسی طرح مثلاً عیسائیوں کے ہاں حضرت عیسیٰ کی جو مبینہ خبر ہے، اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ وہ آسمان پر جا چکے ہیں، خبر خالی ہے، لیکن ان کی جو خبر تھی اس کی زیارت کرنا ان کے نزدیک انتہائی ثواب کی چیز ہے۔ اور عام عیسائی جو بیت المقدس نہیں جا سکتے ہیں، وہ سینٹ پیٹر کی خبر جو ویٹیکان میں اٹلی میں ہے اس کی زیارت کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ اور تو اور
مذہب کے نام سے بھی نفرت رکھنے والے کمیونسٹ جب یہ کبھی انگلستان کو جاتے ہیں تو ان کے نہایت ہی محترم افراد، وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اور صدر حکومت وغیرہ، یہ بھی کارل مارکس کی قبر کی زیارت کے لیے ضرور ہی جاتے ہیں، گویا ان کے ہاں بھی حج پایا جاتا ہے۔ لیکن یہ سارے حج یا تو مظاہر قدرت کے کسی مقام کی زیارت پر مشتمل ہوتے ہیں یا اپنے کسی مقدس آدمی کی قبر کی زیارت پر مشتمل ہوتی ہے۔ مسلمانوں کا حج ان دونوں سے بھی خارج ہے۔ وہ اللہ کا گھر دیکھنا، اللہ کے حضور میں اس کے مکان میں حاضر ہو کر باریابی حاصل کرنا، یہ ان کا مقصد ہے۔ بیت اللہ کی ہم زیارت کرتے ہیں، یہ سمبولک چیز ہے۔ ظاہر ہے کہ خدا اس چھوٹے سے کمرے میں جو اس حال کے مقابلے میں تقریباً 1/4 ہوگا یا اس سے بھی کم، اس کے اندر اللہ ہو، دوسرے مقام پر اللہ نہ ہو، ظاہر ہے کہ اسلامی تصورات کے خلاف ہے۔ یہ ایک رمز ہے، ایک سمبل ہے۔ اس کی توجیہ شاید آپ میں سے ان لوگوں کے نوجوانوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا جنہوں نے کبھی اس پہلو پر غور نہ کیا ہو۔ خدا کے بہت سے نام ہیں، اسماء اللہ الحسنی 99 نام ہیں۔ قرآن مجید میں کچھ اور نام بھی ہیں جو 99 کے علاوہ ہیں، جن میں خدا کی صفتیں بیان ہوئی ہیں۔ خدا رازق ہے، خدا خالق ہے، خدا فلاں ہے اور فلاں ہے۔ ان ناموں میں سے جو نام میری رائے میں انسان اور خدا کے تعلقات کا سب سے بہتر مظاہرہ کرتا ہے، وہ نام ہے ملک، بادشاہ، الملک القدوس۔ جب ایک لفظ انتخاب کر لیا گیا کسی غرض کے لیے انسانی زبانوں میں، تو انسانی سوسائٹی میں اس لفظ کے ساتھ جو لوازم ہیں ان کو بھی قبول کرنا پڑتا ہے۔ بادشاہ سے کیا مراد ہے؟ ظاہر ہے ہمارے خیال میں سب سے پہلے یہ آتا ہے کہ بادشاہ کا ایک تخت ہوتا ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر آیا، خدا کا عرش ہے، عرش کے معنی بھی تخت ہی کے ہیں، ذو العرش المجید۔ اور کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ کے پاس فوجیں ہوتی ہیں، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کی فوجیں اللہ ہی کی ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ کے پاس خزانے ہوتے ہیں، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانے اللہ ہی کی ملکیت ہیں، اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ کے پاس ملک ہوتا ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ بھی قرآن کہتا ہے۔ جب کسی سلطنت کا ملک رقبہ بہت وسیع ہو تو بادشاہ کے لیے پائے تخت ایک دارالسلطنت، ایک صدر مقام کا شہر ہوتا ہے۔ بادشاہ ہر جگہ نہیں رہتا بلکہ صرف پائے تخت میں رہتا ہے۔ پائے تخت کے لیے انگریزی زبان کے لفظ سے آپ واقف ہوں گے، میٹروپولس۔ یہ ایک یونانی لفظ ہے جس کے لفظی معنی ہیں شہروں کی ماں۔ میٹرو مادر، ماں، اور پولیس شہر۔ یہی لفظ عربی میں بھی ہے، القریٰ۔ اور جب ایک میٹروپولس القریٰ ہو تو بادشاہ کا محل بھی وہیں ہوگا۔ چنانچہ بیت اللہ الحرام، اللہ کا مکان، اللہ کا محل وہاں پر موجود ہے۔ تو گویا کعبہ جو بیت اللہ الحرام ہے، یہ اس بادشاہ کا محل اور قصر شاہی ہے۔ کسی سماج میں، سوسائٹی میں جب بادشاہت پائی جاتی ہو، اور ہم بھول گئے ہیں، ایک زمانے میں ہمارے بھی بادشاہ ہوا کرتے تھے، مغل بادشاہ وغیرہ، اب ہم اسے بھول چکے ہیں۔ کسی ملک میں بادشاہ ہو تو یہ رواج رہا ہے ہمیشہ سے کہ رعایا، کم از کم رعایا کے نمائندے پائے تخت کو جا کر بادشاہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے اور اسے اپنی اطاعت کا یقین دلاتے ہیں۔ حج کے سلسلے میں جب لوگ مکہ معظمہ جاتے اور کعبے کے سامنے حاضر ہوتے ہیں تو وہ حجر اسود پر اپنا ہاتھ رکھ کر اور حجر اسود کو یا ہاتھ کو بوسہ دے کر اپنی عبادت یعنی طواف کا آغاز کرتے ہیں، اور اس کو ہمارے فقہا دو ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ اسے استلام بھی کہتے ہیں
اور اسے بیعت بھی کہتے ہیں۔ بیعت کے معنی اپنے آپ کو بیچ دینا، اللہ کے ہاتھ اپنے کو فروخت کر دینا، کہہ دینا کہ اے اللہ میں اپنی ذات تجھے تیرے سپرد کرتا ہوں۔ استلام کے معنی ہے حاصل کرنا، یعنی ہم معاہدے کو حاصل کرتے ہیں، اللہ سے ایک معاہدہ کرتے ہیں اور معاہدے کی تکمیل کرتے ہیں۔ اور معاہدے کی تکمیل کا جو طریقہ دوسرے قسم کے معاہدات میں ہوتا تھا وہ یہ کہ ایک شخص دوسرے شخص کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھے، اور یہ معاہدہ کہلاتا ہے۔ چنانچہ ہم اپنے ہاتھ اللہ کے ہاتھ پر رکھتے ہیں، اس لفظ سے آپ گھبرائیے نہیں، اللہ کے ہاتھ پر ہم اپنا ہاتھ رکھتے ہیں۔ ایک حدیث جسے کم سے کم 5 صحابی نے روایت کی ہے، ایک معنی میں متواتر حدیث ہے، اس کے الفاظ ہیں الحجر الاسود یمین اللہ فی الارض، حجر اسود زمین پر اللہ کا دایاں ہاتھ ہے۔ چنانچہ اللہ کے دائیں ہاتھ پر ہم معاہدہ کرتے اور بیعت کرتے ہیں۔ جب اپنی بیعت کے ذریعے سے ہم اپنے بادشاہ کو اطمینان دلا دیتے ہیں کہ ہم اس کے سچے اور مخلص مطیع ہیں، تو سب سے بڑا اعزاز وہ مالک جو ہم کو عطا کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو اپنے گھر کی پاسبانی کے لیے سنتری بنا دے۔ چنانچہ انگلستان میں اب تک اس کا رواج ہے، بادشاہ کی محل کی جو حفاظت کرتے ہیں لوگ، وہ ایک بہت شاندار طریقے سے انجام پاتی ہے، اس کا طریقہ اب تک رائج ہے۔ اور یہ ہے ہمارا طواف۔ اس کے معنی بہت اہم اور بہت گہرے ہیں۔ بادشاہ کے محل کی حفاظت کے لیے اور پہرا دینے کے لیے مجھ کو اگر سنتری بنایا گیا تو اس کے معنی ہیں، میں خدا کی طرف منسوب نہیں کر سکتا، انسانی تصور کے مطابق بادشاہ کی ذات اور بادشاہ کی جائیداد دونوں میرے رحم و کرم پر منحصر ہے، میں ان کی حفاظت کا ذمہ دار ہوں۔ اور یہ اعزاز انتہائی قابل اعتماد لوگوں ہی کے سپرد بادشاہ کر سکتا ہے، کسی اور کے نہیں، کیونکہ اس کی جان و مال کو خطرہ ہوگا اگر نامناسب قسم کے لوگ سنتری بنا دیے جائیں۔ کعبے کے اطراف ہم طواف کرتے ہیں، یعنی بادشاہ کے گھر کی حفاظت 24 گھنٹے ہم مسلسل کریں گے۔ اس کے لیے انسانی طاقت کے لحاظ سے بجائے ساری عمر اور 24 گھنٹے روزانہ کرنے کی جگہ 7 مرتبہ طواف کرنا کافی قرار دے کیا گیا ہے، کیونکہ 7 کا عدد سمبل ہے، رمز ہے دوام کے لیے۔ چنانچہ وقت جس کا ہمیں نہ اس کی ابتدا معلوم ہے نہ اس کی انتہا معلوم ہے، اس لامحدود چیز کو جب ہم نے شمار کے اغراض کے لیے محدود کرنا چاہا تو ہم نے 7 ہی کا عدد اختیار کیا۔ ہفتے میں 7 دن ہوں گے، 8واں دن نہیں آئے گا، وہی 7 دن بار بار اپنے آپ کو دہراتے رہیں گے۔ غرض اور بہت سی چیزیں ہیں جس میں 7 سماوات وغیرہ 7 کا ہندسہ غیر محدود کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے انسانی طاقت کے لحاظ سے خدا کے گھر کی پاسبانی کے لیے اگر ہم 7 مرتبہ اس کے اطراف چکر لگا دیں تو یہ ابدی طور پر اپنے فریضے کی انجام دہی کے ہم معنی ہو جاتا ہے۔ یہ خلاصہ ہے، یہ سمجھیے کہ حج کے ایک جز یعنی کعبے کی زیارت اور کعبے کی طواف کے متعلق، لیکن حج میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں۔ صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا اور چکر لگانا، اسی طرح عرفات کو جانا اور اس کے بعد مینا کو آنا، اس کے متعلق بھی 2-4 الفاظ میں مفہوم اپنا ادا کرنے کی کوشش کروں گا کہ ان میں کیا رمز پائے جاتے ہیں۔ صفا و مروہ کے متعلق غالباً آپ کو معلوم ہوگا، حضرت ابراہیم کا قصہ ہے جب خدا کے حکم کے تحت وہ اپنے بیٹے اور اپنی بیوی اسماعیل علیہ السلام اور حاجر علیہ السلام کو مکہ لا کر چھوڑے تو خدا نے ان سے کہا کہ اب واپس جاؤ۔ حضرت ابراہیم کو حیرت ہوئی کہ اس مقام پر جہاں نہ کھانے کی کوئی چیز ہے، نہ پینے کی کوئی چیز، نہ کوئی انسانی آبادی یا کوئی جانور تک وہاں نہیں پایا جاتا، ان کی زندگی کو کیا حال ہوگا؟ خدا نے کہا وہ میرا مال ہے، میں اس کا انتظام خود ہی کر لوں گا۔ حضرت ابراہیم واپس جاتے ہیں۔ انسانی تقاضے سے جاتے ہوئے وہ اپنے اس کنبے کو، اپنی بیوی اور بچے کو کچھ تھوڑی سی چیزیں جو ساتھ تھیں دے دیتے ہیں۔ ایک مشکیزہ پانی سے بھرا ہوا وہ دیتے ہیں،
اور کچھ تھوڑی سی غذا کھانے کی چیزیں. ظاہر ہے وہ 1 دن چلے 2 دن چلے پھر اس کے بعد ختم ہو جائے. چنانچہ ہمارے مورخ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ ذخیرہ غذا کا ختم ہو گیا تو دودھ پیتا بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے بے قرار ہو گئے، چلانے رونے لگے. ماں کی ممتا ہر چیز کو برداشت کر سکتی ہے، اپنے بچے کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتی. فطری طور پر حضرت ہاجر پانی کی تلاش کے لیے نکلتی ہیں. اطراف دیکھا، پانی کے کوئی آثار نہیں، محض صحرا ہے. قریب ہی ایک چٹان تھی. خیال کیا کہ اگر میں چٹان پر چڑھوں تو شاید ذرا دور تک کے مقام کو دیکھ سکوں اور شاید وہاں کوئی پانی ہو. یہ تھا صفا کا پہاڑ، چھوٹی سی چٹان ہے، اب بھی موجود ہے. اس پر چڑھتی ہیں، آس پاس نظر ڈالتی ہیں، کچھ بھی آثار نظر نہیں آتے پانی کے. اترتی ہیں، بچے کے پاس آتی ہیں، کہیں مر تو نہیں گیا بیچارہ پیاس سے دھوپ سے. پھر دیکھتی ہیں کہ آگے ایک اور چوٹی اور ایک اور چٹان ہے، مروا کا پہاڑ. دوڑتی ہی وہاں جاتی ہیں، اس کے اوپر چڑھتی ہیں، آس پاس دیکھیں تو وہاں بھی کچھ نہیں. ماں کی ممتا کبھی مایوس نہیں ہوتی. واپس آتی ہے، بچے کو دیکھ کر پھر صفا پر چڑھتی ہے، کچھ نظر نہیں آتا. پھر مروا پر جاتی ہے، کچھ نظر نہیں آتا. 7 مرتبہ وہ بھی چکر کرتی ہیں. وہی 7 کا حصہ جو ابد کی کوئی سمبولزم سمجھی جاتی ہے، بہت مرتبہ. اور 7 ہی مرتبہ انہوں نے کیا ہوگا یا 7 سے زیادہ مرتبہ کیا ہوگا، بہرحال 7 کا حصہ اس میں موجود ہے. جانا آنا جانا آنا جانا، غرض 7 چکر. جب 7ویں چکر کے بعد بھی کچھ نہ ملا اور آئیں تو دیکھا کہ بچے نے جو پیاس سے مجبور ہو کر اپنی ننھی منی ٹخنوں سے زمین کو مارا تھا، اس کے اندر سے ایک چشمہ پھوٹ پڑا ہے اور وہاں پانی نکل رہا ہے. اس کی تفصیلوں میں نہیں جاتا. اس چیز کو مسلمانوں کے حج میں انتخاب کر لیا گیا، داخل کر دیا گیا اس بات کے رمز کے طور پر کہ ماں کی ممتا اللہ کی جو محبت اپنی مخلوق کی طرف ہے اس کا رمز ہے، اور ہم اسی کا واسطہ دے کر خدا سے اپنی گناہوں کی معافی اور اس کے انعام و اکرام کی درخواست کرتے ہیں. اس کے بعد ہم جاتے ہیں مکے سے عرفات کو. یہ وہ مقام ہے جو روایات کے مطابق حضرت آدم جب جنت سے زمین پر آئے تو کہتے ہیں کہ ان کی بیوی ان سے بچھڑ گئیں، کھو گئیں. وہ اپنی بیوی ان کی تلاش کرتی رہیں اور بالآخر دونوں کی ملاقات ہوئی میدان عرفات میں. عرفات کی معنی جان پہچاننا، چنانچہ وہاں ان کی ملاقات ہوئی، وہ انہیں دوبارہ مل گئے. کسی انسان کے لیے اپنے جد اعلیٰ کی اس کیفیت، اس حالت، اس قصے سے زیادہ کون سی چیز بلبلہ انگیز ہوگی. اور پھر حضرت آدم کے گناہ کو اللہ معاف بھی کرتا ہے. چنانچہ ہم اس مقام پر جاتے ہیں جو ہمارے وجود کا باعث ہے. اگر آدم و حوا سے نہ ملتے تو ہم بھی پیدا نہ ہوتے. تو ہم وہاں جاتے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں نیاز سے ادب سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ، تو نے جس طرح ہمارے باپ، ہماری ماں آدم و حوا پر مہربانیاں کی، ان کے قصور معاف کیے، ہمارے بھی قصور معاف کر اور ہم پر بھی رحم فرما. اس کے بعد ہم مینا آتے ہیں. مینا کے متعلق یہ روایتیں ہیں کہ وہیں حضرت ابراہیم کو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے قربان کرنے کا حکم دیا گیا تھا، یعنی انہوں نے اس حکم کی تعمیل وہاں پر کی. لکھا ہے کہ وہ مکے سے چلے، اپنے بیٹے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر، خدا کا حکم تھا اور آگے بڑھو اور آگے بڑھو. وہاں سے مکے سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر مینا پہنچے. اور خدا کے حضور میں انہوں نے اس عزم کے ساتھ گیا، اپنے آپ کو متوجہ کیا، پیش کیا کہ میں اس حکم کی تعمیل کے لیے آمادہ ہوں کہ اپنے بیٹے کی جان قربان کر دوں تیرے حکم کی خاطر. یہ آمادگی خدا کو کافی نہیں معلوم ہے، خدا نے اور بھی آزمایا. چنانچہ شیطان آتا ہے اور ایک آدمی کی شکل میں اولاً حضرت ابراہیم کے پاس آ کر کہتا ہے، تمہیں خدا کا حکم ہونا کیسے معلوم ہے؟ تم نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کہ اللہ میاں تمہیں یہ حکم دے رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو. ممکن ہے خواب میں شیطان آیا ہو، تمہیں کیسے معلوم کہ وہ خدا کا حکم ہے؟ خدا تھا. حضرت ابراہیم
اپنی نبوت کی فراست سے فوراً پہچان جاتے ہیں کہ یہ شیطان ہے، چنانچہ مٹھی بھر پتھر زمین سے اٹھا کر اس کو پھینک مارتے ہیں، اسے وہاں سے گویا جانے پر مجبور کرتے ہیں۔ شیطان بھاگتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک نئے روپ میں، نئی شکل میں پھر آتا ہے، اور اب کی دفعہ حضرت حاجر کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے مائی تیرا شوہر تیرے اکلوتے بیٹے کو قتل کرنا چاہتا ہے، تو اس سے کہے کہ میں اجازت نہیں دیتی۔ یہ خدا کی ابتلا کی ایک نئی صورت تھی جو پہلے سے بھی زیادہ شاید مشکل، لیکن حضرت حاجر بھی پہچان جاتی ہیں یہ شیطان ہے، وہ بھی پتھر اٹھا کر مارتی ہیں، شیطان کو وہاں سے بھاگنے پہ مجبور کرتی ہیں۔ شیطان غائب ہو جاتا ہے، پھر آتا ہے ایک نئی شکل میں، اور اس ننھے بچے کے پاس حضرت اسماعیل کے سامنے آ کر کہتا ہے بابا تیرا باپ تیرے چہرے تیرے حلق پر چھری پھینکنا چاہتا ہے، اسے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ بچہ موت کو سمجھ نہیں سکتا، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ابا سے کہے میں نہیں چاہتا۔ اس عمر کے، چھوٹی عمر کے باوجود بھی ان میں نبوت کی فراست تھی، انہوں نے بھی شیطان کو پتھر پھینک کر، کنکر مار کر بھاگنے پر مجبور کیا۔ اس کے بعد کے قصے سے آپ واقف ہیں۔ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو زمین پر لٹایا، اپنے آنکھوں پر ایک پٹی باندھ لی کہ بیٹے کی اگونی اور سکرات اور نزا کی حالت پر شاید ان کے دل میں کچھ تذبذب پیدا ہو، وہ نہ ہونے پائے، تو بیٹے کو لٹا کر اور چاقو کس جگہ رکھنا چاہیے وہ بھی معلوم کر کے آنکھوں پر پٹی باندھ لیتے ہیں اور بہت ہی استقلال کے ساتھ چھری کو چلا دیتے ہیں۔ اپنے ذہن میں بیٹے کو انہوں نے ذبح کر دیا۔ پھر پٹی کھولتے ہیں تو کیا نظر آیا؟ دیکھا کہ بیٹا تو کھڑا ہوا مسکرا رہا ہے، اور جس چیز پر انہوں نے چھری پھیری تھی وہ ایک بھیڑ، ایک بکری ہے جو ذبح ہوئی ہے۔ یہ خدا کی مہربانی تھی، خدا کو حضرت اسماعیل کا قتل کرنا منظور نہ تھا، وہ صرف حضرت ابراہیم کا امتحان لینا چاہتا تھا، جنہوں نے کہا تھا، دعویٰ کیا تھا کہ میں خدا کو ہر چیز پر ترجیح دیتا ہوں۔ تو اللہ نے ثبوت مانگا، اور اس اطلاع کے ذریعے سے جو سب سے زیادہ مشکل ہے، محمد تقریباً 100 سال کی عمر میں ایک بچہ، پہلا بچہ پیدا ہوا، اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، بغیر جھجک کے، بغیر تذبذب کے، بغیر انکار یا جھگڑے کے۔ وہ کہتے ہیں میں حاضر ہوں، میں ضرور کروں گا۔ اس جز کو بھی، یعنی خدا کی اطاعت کے لیے اپنی ہر چیز کو خوش دلی کے ساتھ قربان کرنے پر آمادہ ہونا، یہ ہے رمز عرفات کے میدان میں جو 3 مقاموں پر شیطان پر پتھر پھینکے جاتے ہیں، اس کا مفہوم، اور اس کو بھی حج میں شامل کیا گیا ہے، اور یہ ہے ایک سمبل خدا تعالیٰ کے پاس اپنے آپ کو سپرد کر دینا، بیعت کر لینا، اور خدا کی مرحمتوں کو جو انسان پر ہوئی، حضرت آدم پر بھی، حضرت ابراہیم پر بھی، حضرت اسماعیل پر بھی، اس کا واسطہ بنا کر خدا سے دعا کرنا کہ ہم پر بھی وہ رحم فرمائے۔ یہ ہے وہ مفہوم جو حج کے سلسلے میں میری سمجھ میں آتا ہے۔ جب نماز، روزہ اور حج کا ذکر ختم ہو گیا تو اب باقی رہتی ہے زکوٰۃ۔ اس پر میں زیادہ زور نہیں دوں گا، صرف اس قدر عرض کروں گا کہ زکوٰۃ کو ارکان ایمان میں شامل کر لینا، ارکان عبادات میں، ارکان دین میں شامل کر لینا ایک عجیب و غریب چیز ہے، جس کے معنی صرف یہ ہیں کہ یہ دین اور دنیا، روح اور جسم دونوں کو جمع کرنے کے مترادف ہے۔ نماز کے ذریعے سے ہم خدا کی عبادت اپنے جسم کے ذریعے سے کرتے ہیں، روزے کے ذریعے سے اپنے آپ کو تکلیف دینے، بھوکے رہنے، پیاسے رہنے کے ذریعے سے ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں، حج کے ذریعے سے ہم خدا کے حضور میں حاضر ہو کر اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے اپنی اطاعت کا اطمینان دلاتے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنے مال کے ذریعے سے بھی اپنی عبادت کرتے ہیں، اپنے مال کا کچھ حصہ خدا ہی کے احکام کے مطابق غریبوں، محتاجوں وغیرہ کو ہم دیتے ہیں۔ تو گویا زکوٰۃ کا اسلام کے 4 ارکانوں میں شامل کر دینا اس بات کے مترادف ہے کہ اسلام وہ دین ہے جو فی الدنیا حسنتاً و فی الآخرۃ حسنتاً کی تعلیم دیتا ہے، جو ہمارے روح اور ہمارے جسم، ہماری مادی اور ہماری روحانی ساری چیزوں کے متعلق ہماری رہنمائی کرتا ہے۔
چند منٹ اب شاید تصوف کے متعلق بھی مجھے عرض کرنے ہیں، خاص کر اس لیے کہ حدیث شریف جس کی میں نے تشریح شروع کی تھی اس میں یہی بیان ہوا ہے کہ اولاً ایمان کے متعلق جبریل نے رسول اللہ سے سوال کیا، پھر اسلام کے متعلق اور پھر احسان کے متعلق۔ لفظ احسان، اصطلاح احسان کے لفظی معنی ہے کسی چیز کو خوبصورت بنا دینا۔ حسن، احسان، کسی چیز کو خوبصورت بنا دینا، یعنی خوبصورت طریقے سے، اچھے طریقے سے اپنے کام کو انجام دینا، چاہے وہ ہمارے عقائد ہوں، چاہے وہ ہماری عبادتیں ہوں، چاہے ہماری زندگی کا کوئی کام، ان سب کو اچھے طریقے سے انجام دینا، یہ ہے احسان۔ اور اسی کو ہمارے علماء، ہمارے مؤلف، ہمارے سلف کے بزرگ کچھ اور نام بھی دیتے آئے ہیں۔ ان میں سے ایک نام سلوک بھی ہے۔ سلوک کے معنی ہے راستے پر چلنا۔ آدمی اپنے مولا، اپنے محبوب کی طرف چلتا ہے اور یہ ہے اس کا سلوک۔ ایک اور لفظ ہے طریقت، اس کے معنی بھی ہیں راستے کے، اللہ کی طرف، اپنے محبوب کی طرف جانے کا راستہ۔ ایک اور لفظ بھی ہے تصوف۔ اس لفظ کا کیا مفہوم ہے ابھی تک صحیح طور پر معین نہیں ہوا، مختلف لوگ مختلف معنی بیان کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس لفظ کے معنی ہیں صوف یعنی اون کے کپڑے پہن لینا۔ ممکن ہے ایسا ہی ہو، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں جو درویش ہوتے تھے وہ معمولی اچھا روزمرہ کا لباس چھوڑ کر بہت ہی غیر موزوں لباس، تکلیف دہ لباس، یعنی اونی کپڑے پہنا کرتے تھے، ٹاٹ کے کپڑے پہنا کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے۔ میرے ذہن میں اس کے ایک اور معنی آتے ہیں۔ تصوف کے معنی ہے صوف بن جانا۔ صوف کہتے ہیں بکریوں وغیرہ کے بالوں کو۔ جس طرح بال اس جانور کو سردی اور گرمی سے محفوظ رکھتے ہیں، اسی طرح اس علم کے ذریعے سے، تصوف کے ذریعے سے ہم اپنے جسم کی، اپنے وجود کی حفاظت کرتے ہیں۔ ممکن ہے یہ مفہوم ہو، مجھے اس پر کوئی اصرار نہیں۔ البتہ اب ہم دیکھیں گے کہ اس علم سے مراد کیا ہے۔ جب جبریل نے رسول اللہ سے پوچھا تو رسول اکرم نے ایک ایسا جواب دیا جو اپنے اختصار اور اپنے معنی کی گہرائی کے باعث معجزے سے کم نہیں ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم خدا کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تمہارا مالک خدا تمہارے سامنے موجود اور تمہاری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے، اگرچہ کہ تم اسے نہیں دیکھتے لیکن وہ تمہیں دیکھتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس کا مفہوم جو میرے ناقص ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ حضور خداوندی کا تصور اپنے آپ میں اتنا ڈیولپ کر لو، اس میں اتنی ترقی دے لو کہ تمہیں اپنے ہر فعل میں، چاہے وہ خیالات ہوں یا کوئی اور عمل، یہ محسوس ہو کہ خدا سامنے ہے، مجھے دیکھ رہا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ میرا ایک ملازم ہے جو میری دکان میں مثلا بیچنے کا کام انجام دیتا ہے۔ جس وقت میں دکان کا مالک موجود ہوں تو اس ملازم کو آیا یہ جرت کا خیال بھی آ سکتا ہے کہ غفلت کرے اور نامناسب حرکت کرے، چوری کرے؟ ظاہر ہے کہ ناممکن چیز ہے۔ یہی چیز بیان کی گئی ہے کہ خدا کی ان تعبد اللہ کانک تراہ، خدا کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، خدا کے حضور میں ہو، خدا تمہاری ہر حرکت کو، تمہارے ہر خیال کو دیکھ رہا ہے۔ ظاہر ہے اس حالت میں ہم خدا کی نافرمانی اور عصیان کا تصور بھی اپنے اندر آنے نہیں دے سکتے۔ جب ہماری ہر حرکت میں، چاہے وہ نماز روزے کی صورت میں، عبادات میں ہو یا عام زندگی کی معاشرتی چیزوں کے متعلق ہو، اخلاقی چیزوں کے متعلق، اگر ہم اپنے اندر حضور خداوندی کے تصور کو اتنا ترقی دے لیں کہ وہ وجود کا، حضور خداوندی کا تصور ہماری ہر چیز پر حاوی ہو جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے قطعاً ناممکن ہوگا کہ خدا کے حکام کی خلاف ورزی اور اسے انحراف کرے۔ یہ ہے خلاصہ اسلامی تصوف کا۔ باقی ساری چیزیں ذیلی ہیں۔
مثلاً ہم اپنے خواہ اپنی قابلیتوں اپنی طبعی حیثیتوں کو ترقی دینے کے لیے مختلف تدبیریں اختیار کر سکتے ہیں. مثلاً روزے رکھنا، نفل روزے، مثلاً تسبیح پڑھنا، درود پڑھنا، مثلاً فلاں مختلف طریقے جن کا ذکر حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ نے فلاں صحابی کو فلاں چیز کی تعلیم دی اور فلاں کو فلاں چیز کی. یہ ایک دلچسپ چیز ہے اس معنی میں کہ رسول اللہ نے سارے لوگوں کو ایک ہی چیز کرنے کا حکم نہیں دیا ان نوافل کے سلسلے میں، کسی کو کچھ کسی کو کچھ. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر شخص کی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں. ایک چھوٹی سی چیز کا میں ذکر کروں جسے کچھ اہمیت سعودی عرب میں پیدا ہو گئی ہے. وہاں کے علماء اور وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ تسبیح پڑھنا حرام ہے. کیوں؟ رسول اللہ کے زمانے میں وہ چیز نہیں تھی. مجھ سے بعض دوستوں نے، ایک حبشی طالب علم ہے جس نے فرانس میں تعلیم پائی تھی اور اب آج کل جدہ یونیورسٹی میں ملازم ہو گیا ہے، ایک دن اس نے ایک خط لکھا بہت ہی اصرار کے ساتھ کہ اس کا مجھے فوراً جواب دیجیے اور ضرور جواب دیجیے کیونکہ یہ بڑی اہم چیز ہے. کیا تسبیح پڑھنا جائز ہے؟ مجھے اس سے کوئی خصوصی تعلق کبھی نہیں رہا، یعنی اس بارے میں نے کبھی تحقیق کی نہیں تھی، لیکن ایک واقعہ صحابہ کے زمانے کا، رسول اللہ کے اپنے زمانے کا مجھے یاد آیا، وہ میں نے اسے لکھ بھیجا. چنانچہ وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم نے مجھے ایک دعا 2000 مرتبہ روزانہ سونے سے پہلے رات کو پڑھنے کی تاکید فرمائی تھی. 2000 ایک ایسا ہنسا ہے جس کا معلوم کرنا آسان نہیں، نہ انگلیوں پر ہو سکتا ہے اور نہ 2 ہاتھوں کی انگلیوں سے، بڑی مشکل چیز ہے. حضرت ابو ہریرہ ذہین آدمی تھے، انہوں نے کیا کیا، ایک ڈوری لی اور اس میں گرہیں ڈالی، 2000 گرہیں. چنانچہ اس کے ذریعے سے وہ تسبیح پڑھا کرتے تھے. 2000 مرتبہ اس درود کا اعادہ کہتے تھے. چاہے اس تسبیح میں صرف گرہیں ہوں یا اس کے اندر منکے ہوں یا کوئی اور چیز، سے فرق نہیں ہوتا. یہ صحابہ کے زمانے میں رسول اللہ کی زندگی ہی میں ہمیں نظر آتا ہے. یہ میں نے اس لڑکے کو لکھ بھیجا اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ مطمئن بھی ہو گیا، لوگوں کو مطمئن بھی کر سکا. اس کے بعد مجھے ایک اور چیز ملی، وہ صحیح بخاری میں ہے. وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ایک عورت کے پاس سے گزرتے ہیں جس نے اپنے سامنے کنکریوں کا ایک ڈھیر رکھ لیا تھا. وہ بھی کچھ دعا کوئی درود پڑھا کرتی تھی. ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد ایک کنکری اٹھا کر ادھر ڈال دیتی، اس کے بعد دوسری مرتبہ پڑھ کر اٹھا لیتی، گویا کنکریوں کا ڈھیر اس کی تسبیح تھی. ایک پریمیٹو طریقہ ہے لیکن مقصود وہی ہے کہ صحیح تعداد جو ہمارے انجام شدہ کام کی ہے وہ ہم بھول نہ جائیں اور اس ذریعے سے ہم معلوم کریں کہ کتنا کام ہو چکا ہے، کتنا کام اور باقی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جن چیزوں کی تاکید کرتے تھے ان میں روزے بھی ہیں، ان میں نمازیں بھی ہیں نفل طور پر، ان میں عبارتیں اور درود بھی ہیں قسم قسم کے. روزانہ کئی دفعہ کرنے کی چیزیں بھی ہیں، مثلا اٹھو تو کیا دعا پڑھو، کھانے لگو تو کیا دعا پڑھو، سونے کو جاؤ تو کیا دعا کرو وغیرہ، ایسی چیزیں بھی ملتی ہیں. اور خدا کے اسماء و صفات کے کلمات، خدا کے نام اور خدا کی صفات کے الفاظ، ان کی عبارتیں بھی صحابہ کو دیتے تھے کہ تم اسے پڑھا کرو. بعض کا مقصد رزق کی فراوانی ہے، بعض کا مقصد دل کا تصفیہ، دل کی صفائی وغیرہ وغیرہ. یہ ہے اسلامی تصور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے، اور اس پر ہر صحابی اپنی صلاحیت اور اپنی قابلیت کے مطابق عمل کرتا تھا. بعد کے زمانے میں تصور کے اور بھی معنی ہونے لگے، یہ چیزیں بھی موجود ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بعض تصورات بھی، مثلا کیا وحدت الوجود صحیح تصور ہے خدا کے ذات کی معرفت کے متعلق، یا وحدت الشہود ہے، یا کیا ہے. ان چیزوں کو حقیقی نبوی تصوف سے
کوئی تعلق اس بنا پر نہیں ہے کہ یہ بحثیں رسول کریم کی زندگی میں نہیں پیدا ہوئیں، بعد کے زمانے میں یہ پیدا ہوئی، میں اس سے روکتا نہیں، لیکن اسلامی تصوف وہی ہے جس کی تفسیر رسول اکرم نے اس معجزانہ جملے کے ذریعے سے فرمائی، اللہ کی عبادت یعنی اللہ کی احکام کی تعمیل اس طرح کرو گویا کہ اللہ حاضر و ناظر ہمیں دیکھ رہا ہے، اگرچہ کہ تم اسے نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ تمہیں دیکھتا ہے۔ یہ ہے خلاصہ میرے اس توجیہ کا کہ اسلام، ایمان اور احسان یعنی عقائد، عبادات اور تصوف کا تصور اسلام نے کیا پیش کیا۔ اس پر میں اسے ختم کرتا ہوں، آپ کے سوالات اگر موجود ہوں تو ان کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ پہلا سوال یہ ہے، اسلامی عقائد کے مطابق قسمت، تقدیر، مقدر، لک کے معنی واضح کریں۔ مثلا ایک آدمی پانی میں ڈوب کر مر جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کی موت ایسے لکھی گئی تھی۔ دوسری مثال، ایک مسلمان دوسرے کو قتل کر دیتا ہے، مقتول کی قسمت میں ایسی موت تھی، کیا قاتل کے مقدر میں ایسا نہیں ہے کہ وہ دوسرے انسان کو قتل کرے گا؟ قسمت ایسی تھی تو روز آخرت اس کی سزا کیوں؟ فرمان خداوندی ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر درخت کا پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ وضاحت سے بیان کریں کہ اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ میں صرف برائی اور بھلائی کا تصور حقوق عبادات سے بے رہا ہوں، معلوم نہیں کیا لفظ چھوڑ گیا ہے وہاں پر۔ آپ نے فرمایا کہ بھلائی اور برائی آٹومیٹک ہے، لیکن ایک بات مد نظر رکھیں کہ بھلائی میں انسان کو قربانی دینی پڑتی ہے اور تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے، برائی میں انسان کو کچھ لذت نصیب ہوتی ہے اور برائی سے متاثر فریق کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ ثابت ہوا کہ دنیاوی تکلیف کا صلہ ضرور ملنا چاہیے اور دنیاوی ناجائز عیش و عشرت کا خمیازہ ضرور بھگتنا پڑے گا۔ معلوم نہیں میرے یہ دوست میری تقریر کے میں شروع سے آخر تک موجود رہے، کیونکہ تقدیر کے متعلق، جبر و قدر کے متعلق میں کافی تفصیل سے اپنے خیالات واضح کر چکا ہوں، اور یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ ایک طرح سے ایک ڈائلیما ہے، نہ ایک طرف ہم اسے جواب دے سکتے ہیں نہ دوسری طرف، جو بھی کہیں اس پر اعتراضات پڑتے ہیں، اس کا کوئی حل نہیں ہوتا۔ اور اسی لیے رسول اکرم نے فرمایا ہے کہ خدا کے سامنے تم ذمہ دار ہو، یہ بھی صحیح ہے، خدا ہر چیز پر قادر ہے، بشمول ہمارے لیے ہماری تقدیر کو مقرر کرنے کے، وہ بھی اپنی جگہ برقرار ہے۔ یہ دونوں کس طرح ہیں اسے میں آپ سے واضح کرنے کی کوشش کر چکا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو دوبارہ دہرانے کی مجھے ضرورت نہیں۔